بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول کی جو بکھری میں سہارت ہوگی قسط نمبر جو 6 ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ ناول بہت ہی زبردست ہے۔ اتنی زبردست سٹوری ہے اس کی، بہت زبردست، بہت انجوائے کرنے والے ہو آپ اس ناول کو۔ تو چلیں، یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا، جہاں سے آگے ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ نشال کی آواز ہلکے میں ہی کہیں پھنس گئی۔ نشال نے اپنی آنکھوں سے اترتی نیوی صاف کرتے زرگاں کو گھورا۔ مل گیا سکون، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک، آیا بڑا مستقبل قریب کا ڈاکٹر، کر دیا نا میری معصوم بہن کو ناراض۔ نشال غصے سے اس پر چڑھ دوڑی۔ زرگام دوڑ لگا کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ معصوم نہیں، سائیکو ہے تمہاری بہن۔ نشال کے بیڈ پر چڑھتے دیکھ وہ دوسری طرف سے زمین پر چھلانگ لگا دروازے کی طرف بھاگتے ہوا رہا۔ رکو ذرا، تم چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ڈاکٹر کے کلینک پر جھاڑو لگواؤ گے تم کمینے انسان، اس کے پیچھے بھاگتے ہی نشال نے غصے سے چلائی۔ نہیں، فی الوقت تو میرا ارادہ تمہاری بہن کا علاج کرنے کا ہے بس۔ پائیداری میں بھاگتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ نشال اس کے پیچھے ہی تھی۔ اوہ، مجھے یاد آیا، امی میرے لیے جوس بنانے والی تھی، اب تک تو وہ فریش جوس باسی بھی ہو گیا ہوگا۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ رکتے ہوئے صدی سے بولا۔ بہت اچھا ہوا، اب پینا ہے وہی جوس ہوں، نشال نے جل کر کہا۔ اس کے قریب آتے دیکھ زرگام تیزی سے چس لگاتا سیڑھیوں اتر گیا۔ وہ وہیں کھڑے اپنے کھڑے سانس برابر کرنے لگی۔ بھاگنے کے باعث سانس پھول گیا تھا۔ وہ لیونگ روم سے نکل کر لاؤنج میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نشال نے زنج ہو کر اپنا سر جھٹکا۔ پھر نشال کا خیال آنے پر اس نے ذرا سا آگے جا کر ٹیرس کا دروازہ کھولا اور پھر چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ نشال نیچے لان میں جھانکتے وہیں تھی۔ ایک طرف بنے 3 گول سیڑھیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ نشال آہستہ سے پلٹ آئی۔ کبھی یاد آؤ تو اس طرح کے لہو کی ساری تمنا، تمہیں دھوپ سمیٹ لیں، تمہیں رنگ رنگ نکھاریں، تمہیں حرف حرف میں سوچ لیں، تمہیں دیکھنے کا جو شوق ہو تو دیار ہجر کی ترگی کو مصر کی نوک سے نوچ لیں۔ کبھی یاد آؤ تو اس طرح کے دل کی نظر میں اتر سکو، کبھی حد سے جب جنون بڑھے تو خساں بن کے بکھر سکو، کبھی کبھی سے کو شب وصل میں، کبھی خون جگر میں سنور سکو، سر زگیر جو ملے کبھی نہ ٹھہر سکو نہ گزر سکو، مردان درد پھر سے غزل بنے، کبھی گنگناؤ تو اس طرح، میرے زخم پھر سے گلاب ہوئے، کبھی مسکراؤ تو اس طرح، میری دھڑکنیں بھی لرز اٹھی، کبھی چوٹ کھاؤ تو اس طرح، جو نہیں تو پھر بڑے شوق سے، کبھی رابطے سبھی ضابطے، کبھی دل چھاؤں میں تو توڑ دو یہ شکست دل کی ستم سے ہو، نہ سنو کسی کا عذاب جاں، نہ کسی سے اپنے خلش کو ہو، یوں ہی خوش رہو، نہ اجڑ سکے نہ سنر سکے، کبھی دل دکھاؤ تو اس طرح کہ نہ سمٹ سکے نہ بکھر سکے، کبھی بھول جاؤ تو اس طرح کسی طور جان گزر سکے، کبھی یاد آؤ تو اس طرح، کبھی یاد آؤ تو اس طرح۔ نشال الوی، اس کے دل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زعیم کے ساتھ کا منظر ایک پل کو دھندلا کیا تو اس نے سرعت سے گاڑی کو بریکس لگائی۔ گاڑی میں ایک جھٹکے سے رکی۔ پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے سیاہ تارکول کی سڑک کو نکالوائی۔ سڑک دور دور تک سنسان بڑھ دی۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے وہ سڑک پر نگاہیں جمائے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر سورج کی کرنیں پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے 8 بجے سے پہلے ہنجریہ کے پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا۔ فل سپیڈ سے لینڈ کروزر بھگاتے ہوئے وہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ تو صبح 4 بجے کے قریب ہی گھر سے نکلنے والا تھا، مگر برا ہو جو اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے آغا جان کے کمرے کا رخ کر لیا۔ اس کے ذہن وہ گمان میں نہیں تھا کہ صبح کے 4 بجے وہ ان کے کمرے میں تشریف فرما ہوگی۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس کے ذہن میں 2 گھنٹے پہلے کا منظر واضح ہوا۔ آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا۔ وہ اپنی رائڈنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ پاس پڑے کاغذ پر وہ جمع تھی۔ زعیم گنگنا تھا۔ آغا جان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم، سلام کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نشال اسے اندر آتا دیکھ اپنا رخ موڑ گئی۔ اس کے لائیہ پرواز زعیم کو ناگوار گزری، مگر وہ نظر انداز کرتا ہوا پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسیٹتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ توجہ کا مرکز آغا جان ہی تھے۔ میں بس نکل رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ زعیم نے اپنے محسوس سنجیدہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ نشال کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا، پھر نشال کے ڈپنے پر ایک طرف کو دبک کر اپنی رفتار پر دھڑکنے لگا۔ پھوٹ جانے دو، پھر چلے جانا۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے انہوں نے نرمی سے کہا۔ زعیم نے پل کو تہذیب کا شکار، مجھے 8 بجے سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچنے ہے آغا جان۔ اگر سورج نکلنے کے تعصب کے انتظار کیا تو دیر ہو جائے گی، زعیم نے آہستگی سے کہا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آج پھر آنکھ بھر آئی تھی۔ آنکھوں کو تو جیسے اس کے جانے پر نیم ہونے جانے کی عادت سی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا یقیناً، آغا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ زعیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی جیب دکھا کر غائب ہو گئی۔ ابھی دل نہیں کر رہا آغا جان،
अम्मू जान से इसलिए नहीं मिला कि वो नाश्ता करवाने के चक्कर में जाने क्या क्या ठुसवा देती मुझे। हिंजरा पहुँच कर लूँगा, डोंट वरी। ज़हीम ने नरमी से कहा, ठीक है, तुम्हारी अम्मू जान से नहीं, मैं अपनी बेटी से नाश्ता बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाती ये, आसानी से हजम हो जाएगा तुम्हें, वो कहते हुए नरमी से मुस्कुराई। इनकी बात पर निशाल ने सरस से कुछ खफगी से इनकी जानब देखा। जाओ निशाल, ज़हीम के लिए जल्दी से नाश्ता बना कर लाओ, इसके सर पर हाथ रखते हुए आगा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। निशाल ने एक नज़र ज़हीम की तरफ देखा जो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मुझे देर हो जाएगी आगा जान में, बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही, बिलीव मी। निशाल का काम से उठता देख वो संजीदगी से गोया, मगर वो रुकी नहीं थी, बल्कि चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ज़हीम ने पलटकर गुस्से से दरवाजे की जानब देखा जहाँ से वो गई थी। रुका क्यों नहीं आपने इसके? मुझे नहीं करना नाश्ता आगा जान, प्लीज जा रहा हूँ मैं, खुद ही कीजिएगा इसकी हाथ का नाश्ता बना। नाज़ी कहते वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़हीम, हर चीज़ की एक हद होती है बेटा, इतनी जल्दबाजी मत करो, वो नाश्ता बना रही है ना, करके जाना। आगा जान की पुकार पर इसके कदम रुक गए थे। इनकी बात सुनकर वो इनकी तरफ पलटा। तो क्यों बना रही है? मैंने मना किया है, ये भी है तो क्यों की वो नाश्ता बनाने? ज़हीम के लहजे में निशाल का जिक्र करते नागवारी दर आई थी। इसे निशाल को खुद को नज़रअंदाज करना बेहद बुरा लगा था, क्योंकि मैंने इसे नाश्ता बनाने को कहा। आगा जान ने अपनी मुस्कुराहट रोक दी, कहा, और मैंने भी आपके सामने ही मना किया शायद। वो चिढ़ते हुए बोला, तो तुमने मुझे मना किया है, इसे तो तुमने मुखातिब भी नहीं किया, तो क्यों रुकती है? आगा जाने से मुझे चढ़ाने लगे। वो हकीकतन जंजो, अच्छा लाश पर जोर देते हो। वो इसी काउच पर आकर बैठ गया जिस पर उठकर निशाल की थी। शादी के बाद भी ये हुई नजरअंदाज करोगे इसे? आगा जान की हफ्के से मुखातिब किया। ज़हीम ने एक शिकवा कनार निगाह पर डाली। शादी के बाद उसे खुद को यूं नजरअंदाज करने नहीं दूंगा जैसे वो अभी मुझे करके की है। ठहर ठहर के बोलता वो आगा जान को चुंका गया। यानी इसे निशाल की लापरवाही चुभी थी। यानी शोरों वाले रौब जताया करोगी इस पर? आगा जान ने संजीदगी से पूछा, मगर इनकी आंखों में चमकती शरारत ज़हीम को छेड़ रही थी। नहीं, शोरों वाला हक जताऊंगा इस पर, ज़हीम ने सुकून से कहा। अंदाजा फिर भरपूर संजीदगी लिए हुआ था। आगा जान के ने अपने लबों पर मरती मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश की। जाओ यार, इसे देख कर आओ, मेरे पास बैठी नींद में झूम रही थी, नाश्ता बना भी रही होगी या? इन्होंने बात अधूरी छोड़कर किन अखियों से ज़हीम की तरफ देखा। ज़हीम ने शदीद नाराज़गी से इनकी जानब देखा। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपने मुझे नाश्ता करने के लिए नहीं, मेरा सबक आजमाने के लिए मुझे यहाँ बिठाया है। चिढ़ कर कहते वो खड़ा हो गया। आगा जान का क्या गुस्सा आता था। आगा जान की बातों का गुस्सा वो इनके कमरे से बाहर निकला। लेविन मुँह से इंसान बना था। वो सीधे किचन में आया। आईलैंड पर एक ट्रे में सेंके हुए टोस्ट प्लेट में रखे हुए थे, दूसरी प्लेट में 2 हाफ फ्राई अंडे रखे हुए थे। एक चूल्हे पर हल्की आंच पर चाय पक रही थी, जबकि दूसरे चूल्हे पर फ्राई पैन में शायद वो तीसरा अंडा फ्राई करने वाली थी। ज़हीम की मौजूदगी से बेखबर वो अंडा तोड़कर आयल में डाल चुकी थी। किचन में आकर सो गई थी क्या? सब देख लेने के बावजूद ज़हीम ने मुजफ्फर की वजह चूल्हे की आंच देखने के लिए अपने ही ध्यान में जरा सा झुकी थी, इसकी बात पर उछल पड़ी। नतीजे इसकी दूसरी हाथ में मौजूद चिमटी फ्राई पैन को लगी तेल की चंद छिपटें उछल कर इसके चेहरे पर पड़ी। सी बेहतियार इसके लबों से निकला। ज़हीम जो इसकी नाजुक कमर से ऊपर पौने की कैद से निकले को बेताब बिखरे बाल देख रहा था, इसकी सीट पर सरस से इसकी जान बढ़ा। उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानब खींचा। इसका दाएं गाल पर हल्का हल्का सुर हो गया था। बेहतियार इसने अपने हाथ की अंगूठी से इसके सुर पड़ते रिसान को छुआ था। बड़ी नरमी और तवज्जो से निशाल का दिल इसकी अनायत पर रुक सा गया। वह साख नजरों से इसकी जानब देख रही थी, जिसकी निगाह निशाल के गाल पर ही थी। तभी ज़हीम की निगाह इसकी बेचैन बेयकीन निगाहों से मिली और बस हशर हो गया, तबाही मच गई। निशाल की आंखें इससे निगाह मिलते ही भीगने लगी। ज़हीम ने इसके ससकते ने को बेताब लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। निशाल की धड़कनें मुस्तैद हुई थी। इंतहाई बेवकूफ़ लड़की हो तुम, अगर नींद आ रही थी तो मना क्यों नहीं किया आगा जान को? अगर अभी मैं ना आता तो अपना पूरा चेहरा जला चुकी होती तुम। दर्शन से बोलता हुआ निशाल को हमेशा की तरह बेहद संग दिल लगा। आगे क्या फर्क पड़ता? इसकी उंगली अपने लबों से हटाते हुए बुराई आवाज़ में पूछ रही थी। जिस हाथ से इसने ज़हीम की उंगली हटाने की कोशिश की थी, ज़हीम ने इसका वही हाथ अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लिए। निशाल इसकी गुर्बत पर हौले हौले लड़क रही थी। फर्क पड़ते हैं मुझे, बहुत फर्क पड़ते हैं, बहुत जल्द तो मेरे नाम का टिक्का लग जाएगा निशाल अलवी। और मुझे चीज़ों में नुक्स पसंद नहीं है, इसलिए अपना ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल। इसकी पानी भरी आंखों में जानता वो बड़ी सफाकी से कह रहा था, अंदाजे में कोई नरमी तवज्जो या मोहब्बत नहीं थी। तो फिर जो भी अभी चंद पहले वो इसकी आंखों में तवज्जो थी वो क्या थी? निशाल की आंखों से निकलता आंसू उसके गाल पर बिखरा था। ज़हीम का अंगूठा हमवार इसके निशान पर था। इसके अंगूठे पर इसकी आंख से निकलता मोती आके गिरा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। और आपको क्यों भूल रहे हैं कि आप मुझसे आगा जान की खातिर शादी कर रहे हैं?
تو پھر میرا چہرہ جل جائے یا پھر پورا وجود، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ سٹ میری سے کہتے ہوئے سرحد سے اس سے دور ہوئی۔ نتیجن اس سے پہلے کہ پیچھے چلتے جھولے پر پکی چائے یا گرم فرائی پان سے بھرے خود کو نقصان پہنچانے ذہن میں پڑتی سے ایک بار پھر اس اپنی جانب کھینچا۔ اگر مرنے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے تو مجھے جان لینے دو پہلے، پھر کر لینا آرام سے خودکشی، میری بھی جان چھوٹ جائے گی، اسے بازو سے دبوچے ذہن نے درشی سے کہا۔ پھر جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے چولہے کی طرف بڑھا۔ دونوں چولہے بند کر کے اس نے خود فرائی پین میں چولہے سے اتار کر سنک میں رکھا جس میں انڈا جل کر اس کے بینڈے سے چپک چکا تھا۔ چائے بھی پک پک کر آدھی رہ چکی تھی۔ اب کرو یہ ناشتہ خود ہی، یا پھر انہیں ہی کرواؤ جنہیں تم سے ناشتہ بنوانے کا شوق چڑھا تھا۔ سٹ میری سے کہہ کر اس نے ایک سرد نگاہ نشال پر ڈالی، پھر پلٹو لمبے لمبے نگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نشال نے بھیگی آنکھیں چھپچپاتے ہوئے ذہن کی کش کو دیکھا۔ ہونٹوں پر جلن سی ہو رہی تھی۔ نشال نے بے اختیار اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ کی تیزی پشت رگڑی جسے ذہن کا لمس مٹانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب وہ سیدھا باہر آئے اور گاڑی نکال کر مین روڈ پر ڈال دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی جان سے چھٹکارا پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی وہ لاہور کی حدود میں خود پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ سڑکیں سنکان پڑی تھیں۔ ٹریفک نہ ہونے کے باعث وہ آدھے گھنٹے میں ہی لاہور سے باہر ہنجیرہ کو جاتی موٹر وے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ موٹر وے پر گاڑی بھگاتے ہوئے اسے آدھے گھنٹے ہونے کو آیا تھا۔ اس کی منزل قریب تھی۔ جیسے جیسے ہنجیرہ سے فاصلے کم ہو رہا تھا، نشال کی یادوں سے چھٹکارا پاتا اب وہ ارباز علوی کی کھار ادھیڑنے کی سوچ رہا تھا۔ وہ آصف علوی کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی سے نکل کے سیدھا اس کی طرف آئے تھے۔ اپنا دھیان میں گاز پر چلتی مشال ان کی باری آواز پر پوری اچھل گئی۔ پھر کچھ حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ کل شام آغا جان سے ملنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ان سے ملی تھی۔ وہ اکرم فاروقی تھے۔ ان کا چہرہ باروب تھا مگر لہجے میں نرمی کا تاثر تھا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے قدرے شرمندگی سی ہوگی۔ سلام تو ایسے کرنا چاہیے تھا، مگر سلام انہوں نے کیا۔ انہوں نائٹ ڈیوٹی کر کے واپس آئے تھے۔ نیند ٹھیک سے آئی میری بیٹی کو؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بڑی توجہ سے پوچھ رہے تھے۔ اپنے سر پر ان کے بھاری ہاتھ کا ہلکا سا بوجھ محسوس کرتے ہوئے قبو آ گئی۔ آنکھوں میں ایک پل کو وحشت ناچی تھی۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ جی آ گئی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ مقابل کھڑا شفیق مرد اس کی ماں کا بھائی تھا، مگر وہ ان کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صرف ایک خوف تھا جو اس کے دل میں کنڈی مار کر بیٹھا تھا۔ مقابل کھڑا شخص ایک مرد تھا، ویسے ہی مرد جس نے اسے پوری طرح نوچ کھوچ لیا تھا۔ مشال ایک دم چھڑچھڑی سی دی۔ وہ نامحسوس انداز میں ان سے 2 قدم دور ہوئی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ آپ کا چہرہ کیسے؟ نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے بات ادھوری چھوڑنی چاہتے بوجھے بھی وہ اسے خرید رہے تھے۔ مشال نے قدر ناگواری سے نگاہ کا رخ پھیر لیا۔ ماما نے بتایا نہیں آپ کو؟ مشال کی آواز میں بیزاری سی تھی۔ بدلے میں اکرم صاحب نرمی سے بولا، نہیں کچھ خاص نہیں، میری زیادہ بات نہیں ہوتی نا اس سے۔ اور وجہ پتہ کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے کہتے آخر میں انہوں نے سوالیہ انداز اپنایا۔ وہ مشال کے اندر اشتیاق پیدا کرنا چاہتے۔ کیا؟ مشال نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز میں اشتیاق نے تجسس تھا، یعنی کچھ دلچسپی ظاہر کی تو تھی۔ وجہ تمہاری مہمانی صاحبہ ہے، انہوں نے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ مشال نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ان کے دوستانہ انداز پر وہ اب دلچسپی لے رہی تھی۔ شازمہ فریحہ کو ناپسند کرتی ہے نا؟ بتایا نہیں تمہیں فریح نے کبھی؟ اکرم صاحب نے پوچھتے ہوئے آہستگی سے چلنے لگے، جسے اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ ان کا اندازہ دوستانہ تھا۔ یہ بتایا تھا ماما کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ماما سے ملنے والے دکھ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے ناراض ہے نا ممانی جان؟ ان کے ساتھ چلتے ہوئے مشال نے نگاہ چگا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، یعنی آپ کو کچھ انفارم ہے؟ پوچھتے ہوئے اکرم صاحب نے مشال کو اپنے حیران ہونے کا تاثر دیا۔ کچھ نہیں، تقریباً سب کچھ۔ مشال نے آستگی سے کندھے جھکائے تھے۔ کچھ؟ کیا کچھ؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ بڑے دردانہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ان کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے مشال کے لبوں پر ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ اپنا چھپ دکھا کر غائب ہوگی۔ اس وقت مشال اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو یقیناً خوشی سے جھوم اٹھتی، کیونکہ وہ کل شام سے ہی مشال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دینے میں ناکام کوشش رہی۔ بس یہی کہ ماما کے بڑے بھائی کی ڈیتھ کے بعد شازمہ ممانی کی شادی آپ سے ہو گئی تھی، اور یہ کہ جب ارباز علوی نے میری ماما کو ڈیورس دے دی تھی تو میری ماما کو ہم دونوں بہنیں سمیت یہاں فاروقی ہاؤس میں لانے والے بھی آپ ہی تھے۔ آپ نے ہی نانا جان سے میری ماما کو معافی دلوائی تھی، مگر آج تک شازمہ ممانی کا دل میری ماما کی طرف سے صاف نہیں کر پائے۔ شاید یہ خون کی کشش تھی یا ان دونوں کے درمیان رشتہ ہی ایسا تھا کہ وہ ان کے سامنے بولتی چلی گئی۔ اس کی بات کے آخر میں ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ شازمہ کو دل دیا ہے میں نے، تو ان کے معاملے میں ذرا بے بس ہوں۔ بہت ظالم ہے، مجھ پر ظلم پر بڑے ستم ڈھاتے ہیں انہوں نے۔
ویسے آپس کی بات ہے، انہوں نے آج تک مجھے اپنا دل نہیں دیا۔ وہ بھی بڑے آرام سے اس پر اپنے پرسنل شیئر کر رہے تھے۔ مشال نے ان کی بات پر چون کر انہیں دیکھا۔ کیا سچ میں؟ مشال حیرت سے پوچھی۔ ہاں مجھ میں، انہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی، اکرم صاحب نے مذاقن کہا، مگر ان کی آنکھوں میں دکھ ہر کھورے لے رہا تھا۔ میں نے ان کی محبت کا نہیں پوچھا، مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر آپ کی بات؟ اکرم صاحب حقیقت حیران ہوئے۔ میں نے آپ کو پوچھا ہے، کیا سچ میں آپ کو ان سے محبت ہے؟ مشال ہموار سنجیدہ تھی۔ تمہیں یقین نہیں ہے میری بات پر؟ پوچھتے ہوئے اکرم صاحب ہنس پڑے۔ ہاں مجھے یقین نہیں آ رہا، مرد بھلا کہاں عورت سے محبت کرتے ہیں، اسپیشلی ایسی عورت سے جو پہلے ہی کسی اور مرد کی اولاد پیدا کر چکی ہو۔ بنا کسی شرم و جھجک کے مشال نے تفصیل سے کہا۔ اکرم صاحب کو اس کی آنکھوں میں واضح کمپلیکس نظر آیا۔ ہر مرد ایک جیسا بھی نہیں ہوتا بیٹے، اس کے سر پر ہلکی سی چیک لگاتے ہوئے نرمی سے بولے۔ بہت پرانا ڈائیلاگ ہے، مشال نے مزاحی سے کہا، یعنی کچھ نیا سننا چاہتی ہے میری بیٹی؟ اکرم صاحب نے اسے چھیڑا۔ مسکراہٹ نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو چھوا۔ نہیں، میں اس وقت صرف تنہائی چاہتی ہوں ماموں۔ مشال نے بھی دوستانہ انداز اپناتے ہوئے انہیں معترض کیا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ ماموں سن کر انہیں اطمینان ہوا۔ ایک شرط پر جان چھوڑوں گا تمہاری، کہو منظور ہے تو ابھی چلا جاؤں گا تمہارے یہ ماموں۔ ویسے بھی سچ بتاؤں تو مجھے شادمہ کی یاد آ رہی ہے۔ آخر میں وہ شریر ہوئے تھے۔ مشال نے بے تاثر نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر مشال کے لیے شفقت تھی۔ منظور ہوئے چاہ کر بھی انہیں انکار نہیں کر پائی۔ تمہارے لیے اسکن اسپیشلسٹ سے اپائنٹمنٹ لی ہے میں نے، آج تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو اس تکلیف سے نجات مل جائے تاکہ وہ کھل کر مسکرائے۔ اس کے کم مسکرانے کو وہ اس کی گال کے زخم سے ماخوذ کر رہے تھے۔ مشال کی ویران آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا میں آپ کی بیٹی ہوں؟ مجھ سے تو میرا حقیقی باپ نے اپنا نام چھین لیا ماموں۔ مجھے تو آج تک کبھی کسی اکرم صاحب کی اس کی بات پر ایک پل کو اداس سے ہو گئے۔ تو کیا ارشد بیگ نے اسے قبول نہیں کیا؟ اس کے ڈرگز یوز کرنے کی کچھ وجہ انہیں سمجھ آ رہی تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سچائی سے ناواقف تھے۔ اب سے میں کیا کہوں گا؟ بنو گی میری بیٹی؟ اس کی نیم آنکھوں کے کونے صاف کرتے وہ بڑی محبت سے پوچھ رہے تھے۔ مشال نے ایک پل کو ان کا شفیق چہرہ دیکھا، پھر بہت آہستگی کے زبان میں سر لایا۔ وہ جو پچھلے چند دنوں سے خود کو پتھر محسوس کر رہی تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا وہ کبھی بھی اپنی ماں سے جڑے رشتوں کی طرف سے بے حس نہیں ہو سکتی۔ یعنی پھر آج کا چیک اپ ڈن ہے؟ اکرم صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈن ہے، مشال نے آہستگی سے کہا۔ اس کے جواب پر وہ کھلکھلا کر مسکرائے تھے، پھر نرمی سے اس کا سر تھپکاتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ مشال وہیں کھڑی گھاس کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اسے یہ کیا ہوا تھا، ان کی کون سی کشش تھی جس کی باعث وہ ان کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہوئی تھی، مگر اب تو وہ ہاں کر چکی تھی۔ واٹس رانگ؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج صبح وہ مجھے تمہاری حراست میں چاہیے اور تم اتنا نہیں کر سکے کہ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے ایک پل کو اپنے پیشانیوں بکھرے بال مٹھی میں جکڑے۔ سر آپ میری پوری بات تو سنیں پلیز، نگاہ جھکائے کھڑے ڈی ایس پی زمان کٹکایا۔ یو ناٹ ٹو شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے کچھ نہیں ہوگا، یہ مجھے پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے زیم نے درشیدگی کہا۔ سر وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے، وہ کوئی بیان دینے کی تیاری نہیں، تو ہم کیسے آصف الوی کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں؟ زمان نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ اس لڑکی سے بیان لو؟ صرف اس کو تحفظ فراہم کرو، وہ جب خود کو محفوظ تصور کرے گی تو خود بیان دے گی۔ تم پرانی فائل اوپن کرو اور اس کی بیس پر عرضی کے گھر ترگینے لے کے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے لے کر آؤ اسے بگڑے رہزادے کو۔ مجھے وہ یہاں چاہیے زمان، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے، آج ہی چاہیے۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں تمہیں، ورنہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ اگر مجھے اس لڑکی کو لینے جانا پڑا تو کس قدر برا ہوگا، اس رہزادے کے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی۔ ٹھہر ٹھہر کو بولتا، وہ خود جانے پر خود کتنا مذمت کر رہا تھا۔ ڈی ایس پی زمان کو اس کے چہرے پر پھیلی سرخی بتا رہی تھی وہ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور بیجو ہے لب۔ زمان کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ میں کچھ کرتا ہوں سر، تیزی سے کہنے کے چکر میں وہ ہلکلا گیا۔ شاید ذہنی اجلال کے جلال کا خوف تھا، اس سے تو حقیقت ماتحت انسپکٹر خوف کھاتے تھے۔ کچا کے مجرم، ان کی روح فیضیم کی وجہ سے کام جایا کرتی تھی۔ بہتر ہے تم کچھ کر ہی لو، ورنہ انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ سگریٹ اور لائٹر کا شعلہ دکھائے وہ اطمینان سے بولا۔ زمان احمد ان کے اطمینان کو خوب سمجھتا تھا، وہ سامنے والا کا اطمینان ذخیرہ کر کے خود یوں ہی پرسکون ہو جایا کرتے تھے، اور یہ ذمہ اس کو سونپ چکا تھا۔ زمان کو بہر حال میں یہ معاملہ نپٹنا ہی تھا۔ جی سر، اسے سلوٹ کرتے وہ اس کے سامنے ہی ہٹ گیا۔ زمان کے چلے جانے کے بعد زمین اپنے چیئر پر بیٹھ گیا اور ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھا کر آغا جان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرے سے وہ سگریٹ کی کش لے رہا۔ السلام علیکم۔ ان کی کال ریسیو کرتے ہی اس نے سلام کیا۔ جی آغا جان، پہنچ گیا ہوں۔ جی بس ابھی 20 منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں۔
انہوں نے اسلام کا جواب دیا تو زعیم نے انہیں فوراً اطلاع دی۔ اب وہ اس کے بنا ناشتے کیے جانے کی بات کر رہے تھے۔ اپنی پوتی سے پوچھیے گا نا، ان کے ناشتے کی بات پر پوچھتے زعیم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اپنی پوتی سے کیوں پوچھو، تمہاری ہونے والی بیوی سے کیوں نہ پوچھیں؟ آغا جان کی مسکراتی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ زعیم کی جلدی آنکھوں میں ایک پل کو چمک در آئی، ٹھنڈ سی پڑ گئی، چیئر کی بائٹ سے ٹیک لگائے اس نے بھی اپنی آنکھیں موڑ لی۔ ہونے والی ہے؟ ابھی ہوئی نہیں۔ آنکھیں کھولتے وہ سنجیدگی سے گویا، ہاں 3-4 دن کی بات ہے، پھر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آغا جان کی مطمئن سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ انشاءاللہ۔ وہ خود خاموش تھا مگر اس کے دل نے چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا میں رکھتا ہوں، رات تک فون کروں گا آپ کو، مجھے زیادہ یاد مت کیجیے گا۔ اس کہتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ یہ کام میرا نہیں ہے یار، دوسری جانب کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار کیف لگایا تھا۔ ان کا مذاق سمجھتے ہوئے زعیم نے سرد سے کال ڈسکنیکٹ کی، آنکھوں میں سنجیدگی لیے ٹیبل پر رکھی فائل کو گر رہا تھا۔ لبوں پر رنگتی مسکراہٹ سے وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ بھی فریہ بیگم سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ دوبارہ ناک ہوا۔ مشال نے اسکارف ٹھیک کیا اور راستے سے یس کہا، اگلے ہی پل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ تم؟ اسے دیکھ کر مشال آنکھوں میں ایک پل خوف اترا مگر اندازے میں واضح ناگواری تھے۔ جی میں، جناب کو زرغام اکرم کہتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے دلکشی سے گویا مشال نے ناپسندگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ بیک گراؤنڈ سے چپکتے ہوئے سختی سے پوچھ رہی تھی۔ غلافی آنکھوں میں نائی تھی، وحشت زرغام کی نگاہوں سے معفی نہ رہی۔ آپ کو لینے آیا ہوں۔ جینس کی پاکٹس میں ہاتھ گھسیٹتے ہوئے سنجیدگی سے گویا۔ مشال کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ یہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھی تم جاؤ یہاں سے۔ مشال نے تھون نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا اگر سامنے کھڑا لڑکا اس کے پاس بھی آئے تو اپنا دفاع کے لیے چیخ بھی نہیں پائے گی۔ زرغام نے دلچسپی سے اس کے ہوائیں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو لیے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، سکون سے کہتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا۔ مشال کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ اسے شدت سے نشال کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ پچھتا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نشال کا کمرہ کیوں چھوڑا۔ دیکھو میرے پاس مت آؤ تم۔ نشال نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن دینے والے انداز میں کہا۔ زرغام کے لبوں میں مسکراہٹ رنگی، دیکھنے کے لیے بھی کہہ رہی ہے اور پاس بھی نہیں آنے دے رہی۔ آپ یہ تو ظلم ہے نا۔ اپنی جگہ رکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا۔ اس کی ذہنی آنکھوں میں چمکتی شرارت بڑی واضح تھی۔ مشال کی آنکھوں میں نیمی چمکنے لگی۔ انتہائی درجے کے بدتمیز انسان ہو تم، مشال غصے سے بولی۔ زرغام نے اس عزت افزائی پر گردن کو ذرا سا خم دیا۔ نوازش ہے آپ کی، مگر چلیے آپ نے نہ مانا تو صحیح کہ میں انسان ہوں، ورنہ صبح تو آپ کا بیہیو سے مجھے فیل ہو رہا تھا میں کوئی جن یا بھوت ہوں۔ زرغام نے مستحی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مشال نے بے چینی سے بل بدلا۔ تم جا کر کیوں نہیں رہے یہاں سے؟ جاؤ، وہ چہلائی تھی۔ مجھے بابا جان نے بھیجا ہے، آپ کو اسکن اسپیشلسٹ کے ساتھ پاس لے کے جانا ہے۔ وہ کندھے چھاتے ہوئے اطمینان سے بولا، جیسے مشال کا چیخنا چلانا اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ مشال کو حکم صاحب سے کی گفتگو یاد آئی۔ تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مشال نے سختی سے کہا۔ میرے ساتھ تو جاؤ گی نا؟ اس کی بات سنتی نشال اندر آتے ہوئے نرمی سے بولی تھی۔ نشال کو وہاں تھا دیکھ مشال کو یکدم ایک کونا سکون سا ہوا۔ پہلے اسے یہاں سے غائب کرو۔ زرغام کی طرف سے چہرہ رخ پھیر کر ہفکی سے بولی۔ آپ کی بہن کوئی جادوگرنی تھوڑی ہے جو مجھے چٹکی بجا کر غائب کر دے گی، اور اگر میں غائب ہو گیا نا تو پھر آپ کا آج کا چیک اپ تو گیا سمجھے۔ زرغام نے شریر انداز میں کہا۔ نشال کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ یہ صحیح کہہ رہے مشی، اسی کے ساتھ تو جانا ہے جیبا کا پرانے ماموں نے ہی کہا ہے کہ زرغام کے ساتھ مشال کو اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاؤ۔ نشال نے زرغام کو گھورتے ہوئے مشال کو مخاطب کیا۔ مشال نے ایک نظر اپنی طرف آتی نشال کی طرف دیکھا۔ چلو جلدی کرو نا، اٹھ جاؤ اب بس اب، نرمی سے کہتے ہوئے نشال اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ نشال کا ہاتھ پکڑ مشال نے اسے ذرا سا اپنی جانب کھینچا، پھر اس کے کان میں سرگوشی انداز میں بولی۔ ایک شرط پر جاؤں گی۔ اس کی سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ زرغام کے کانوں نے سن لی۔ وہ کیا؟ نشال نے اس کی تھوڑی چھپ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کو کہو یہ اپنی چونچ بند رکھے، اگر اس نے مجھے تنگ کیا تو پھر آدھے راستے میں ہی واپس آ جاؤں گی۔ نشال دھیمی آواز میں سانسیں سی گئی تھی۔ نشال نے اس کی بات پر اپنا ہلکے سے مڑتے ہی ہنسی کو گلا گھونٹا، جبکہ زرغام نے بھی اپنا رخ موڑ کر اپنی ہنسی مسکراہٹ دبائی۔ اوکے فائن، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دوں گی میں، تم چلو تو صحیح۔ اس سے لاڈ جتاتے ہوئے نشال نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اٹھایا۔ مشال نے مسکراتے ہوئے زرغام کو ایک نظر گھورا اور منہ بسوڑتی ہوئی اپنی گٹ شال لپیٹ کر پیروں میں سینڈل پہننے لگی۔ نشال کو مسکراتی نظر سے دیکھتے زرغام کی نگاہ اچانک اس کے پیروں پر پڑی۔ ڈارک بلو کلر کی اسٹریپس والی سینڈل میں اس کے سفید گلابی پیروں میں اس کی نگاہ ایک پل کو ٹک سی گئی۔ سینڈل پہن کے وہ سیدھی ہوئی تو زرغام نے فوراً اپنی نگاہ چرا لی۔ دل میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ چلو، نشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ چہرے اس پار تھا، زرغام کو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ چمکا رہے تھے۔ اس کے اندازے اسے اب نارمل نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں تو سالے صاحب، سسرال
آگر کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے سر کے بال اپنے ہاتھ کی مٹی میں دبوچتے ہوئے درشی سے پوچھ رہا تھا۔ سر پر رستے ہوئے جل رہے آصف الوی کو لگا اس کے بال سر کی جلد سے الگ ہو جائیں گے۔ زعیم نے اسے سالہ کہہ کر حقیقی رشتے سے مخاطب کیا، جبکہ سلاخوں کے پیچھے تڑپتا ہر مجرم کے لیے وہ جیل کو سسرالی کہا کرتے تھے۔ سالہ ہوگا تیرا باپ، آصف الوی چلایا۔ تو نے بھی سچ کہا ویسے، میرا باپ تیرا باپ کا سالہ ہی تو ہے۔ اس کے بعد سختی سے نوچتے ہوئے بے حسی سے رویا ہوا۔ درد کی شدت سے آصف الوی کی حالت بدلی ہو رہی تھی۔ زعیم کی بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ بہت پچھتائے کہ ایسے تمہارا تو وہ حشر، اس کا منہ زعیم کے ہاتھ کے زوردار تھپڑ نے بند کر دیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ آصف الوی کو حلقے میں تیز نمکین سی خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ آصف الوی کو اپنے حلقے میں تیز نمکین خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ زعیم کے باری ہاتھ کے تھپڑ نے اس کے چودوں تپے روشن کر دیے تھے۔ اس کے سر کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے زعیم نے پلٹ کر ایک بال کو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، رگوں میں ابلتے خون پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھپڑ تجھے بہت مہنگا پڑے گا ایس پی۔ آصف الوی زعیم کی پشت کو گھورتے ہوئے بڑی دلیری سے چلایا۔ زعیم نے پلٹ کر استریہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ عمر میں یقیناً نشاط سے بھی چھوٹا تھا، مگر اس کی بے خوفی قابل دید تھی۔ چھی، منہ بند رکھو، مجھے اپنے سامنے زبان چلانے والے مجرم پسند نہیں ہیں، اور جب میں کسی کو ناپسند کرنے لگتا ہوں تو میری ناپسندی مقابل کو بہت مہنگی پڑتی ہے، اتنی کہ تو جیسے بگڑا نواب بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ زعیم نے ایک بار پھر اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ دیے۔ اب کی بات جب اس نے آصف الوی کے بال چھوڑے تو بالوں کا ایک گچھا اس کی مٹھی میں آ گیا۔ آصف الوی کے لبوں سے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ زعیم نے مسکراتے ہوئے بال اس کے منہ پر مارے، جس کی آنکھیں تکلیف برداشت کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی۔ آصف الوی چاہ کر بھی مزاحمت بکنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ زعیم حوالات کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ پچھتائے گا تو، پیچھے سے آصف الوی چلایا۔ اس کی دھمکی پر دینا ضروری سمجھا تھا شاید۔ فی الوقت تو تیرے تڑپنے کا ٹائم آ گیا ہے، میرا پچھتانا میں خود دیکھ لوں گا، پلٹ کر زہریلے لہجے میں کہتا ہوا باہر آیا۔ ذرا فاصلے پر دو انسپکٹر نگاہ جھکائے کھڑے تھے۔ اندر جاؤ اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں توڑ دو۔ نکاح نامے پر سائن کرنا تو دور، انگوٹھا لگانے کے قابل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ گو فاسٹ۔ اس کے حکم پر ان دونوں انسپکٹر نے ایک دوسرے کو کچھ پریشانی سے دیکھا۔ سر، تھوڑی دیر میں ڈی آئی جی صاحب آنے والے ہیں، ایسا کچھ بھی کرنے کی صورت میں وہ آپ پر غصہ کریں گے۔ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے مشکل گزارش کرنے والے انداز میں کہا۔ ان کا پتہ نہیں، مگر اب تم دونوں نے مزید کوئی صفائی پیش کی تو پھر میرا غصہ تو جانتے ہو نا، اس لیے میری فکر کرنے کے بجائے تم دونوں اب صرف اپنی فکر کرو۔ گو فاسٹ۔ دھیمی آواز میں گرایا۔ دوسرا انسپکٹر فوراً گر۔ سر، ابھی تو کیس ٹھیک سے بنا بھی نہیں ہے، اور پھر قانون مظلوم پر تشدد لاؤ نہیں ہے۔ وہ ذرا دھیمی آواز میں مصنوعات۔ وہ دونوں حقیقتاً آصف الوی پر ہاتھ اٹھانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ بعد میں ڈی آئی جی ان کا کیا حال کرے گا۔ اس انسپکٹر کی بات سن کر زعیم نے ایک پل کو اپنے لب لیجے، پھر اگلی ہی پر اس نے شدید اشتعال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے الٹے ہاتھ کے 2-3 بھرپور تھپڑ اس کے گال پر مارے۔ چٹا چٹا چٹا۔ پاس کھڑے دوسرے انسپکٹر کی رگوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ سرعت سے زعیم سے 4 قدم دور ہوا، جبکہ زعیم کو قانون پڑھانے والے انسپکٹر کا دماغ گم ہوا تھا۔ اندر بیٹھا نوابزادہ ملزم نہیں، مجرم ہے، اور پھر مجرم ہو یا ملزم، اس پر تشدد کی وجوہات دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ انسپکٹر، ویسے بھی یہ بات تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے، اور ہاں، تمہارا منہ لال کیا ہے کیونکہ تم نے اس مجرم کو ملزم کہا ہے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس نے سکون سے کہا۔ جتنی شدت سے اس نے اسے منہ پر تھپڑ مارے تھے، وہ شدت اس کے شدید اشتعال کو پتہ دے رہی تھی، مگر اس کے اندازے کے برعکس اس کا لہجہ اتنا ہی ٹھنڈا ٹھار تھا۔ تم کیا کہتے ہیں انسپکٹر؟ اس کی ناک سے نکلتا خون آصف الوی پر تشدد کرنے کے لیے سو کالڈ ریزن ہے نا؟ زعیم نے قدرے دور کھڑے انسپکٹر کو مخاطب کیا، جس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ جس سے انسپکٹر کو تھپڑ پڑے تھے، اس نے زعیم کی بات کا مطلب سمجھتے اس طرح سے اس بات میں سر ہلایا، ناک پر ہاتھ رکھے وہ خون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جس انسپکٹر سے زعیم نے سوال کیا تھا، اس میں بھی تھوک نکلتے ہوئے اپنا جڑے لب کھولے تھے۔ جی سر، آصف الوی نے ہمارے اس انسپکٹر پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ضبط کیا۔ میں ڈی آئی جی صاحب کو بتا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ دور کھڑے تندوری سے گویا زعیم اس بات سن کر سپاہی سے مڑایا۔ گڈ، یو آر آ شارپ آفیسر، جلدی ترقی کرو گے۔ سر میٹھی کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزر کر ڈی ایس پی زمان کے پاس آ گیا، جبکہ دونوں انسپکٹرز اب زمان آصف الوی کا حشر نشر کر رہے تھے۔ ہوں،
بلیک مون کلنگ کا انفارمیشن ہے۔ وہ ڈی ایس پی زمان لڑکیاں صفائی کرنے والے ایک خفیہ گروپ کی بات دریافت کر رہا تھا۔ سر کوئی خاص خبر نہیں، ہمارے آدمی ان کے گروپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ کوئی خبر مجھ تک پہنچائیں گے میں آپ کو فون کروں گا۔ زمان نے تندرستی سے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، تم اس بات پر ادھوری رہ گئی تھی۔ کانسٹیبل نواز حسین اندر ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ سر ڈی آئی جی صاحب آ چکے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ وہ دونوں اس وقت پرائیویٹ روم میں موجود تھے اور ڈی آئی جی یقیناً باہر تھانے میں ہی ان کا منتظر تھا۔ ہوں تم جاؤ، اس کانسٹیبل کو جانے کا کہہ کر ڈی ایس پی زمان کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ ڈی آئی جی کے سامنے تم خاموش رہو گے زمان، اس سے میں خود نبٹ لوں گا، چلو آؤ۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے چیئر سے اٹھا اور وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈی ایس پی زمان نے اس کی ترکید کی، وہ شاہانہ چال چلتا 2 منٹ میں ڈی آئی جی فرحان چودھری کے سامنے جا کھڑا اور وہی انسپکٹر کی میز کے پاس پڑی چیئر میں سے ایک پر وہ جمع تھے۔ سر زعیم اور زمان نے ڈی ایس پی کو سلوٹ کیا۔ فرحان چودھری نے ایک ابرو اٹھا کر زعیم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر چٹاخ سا تھی اور براؤن آنکھوں میں غرور تھا۔ آؤ جوان بیٹھو، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے فرحان چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی سیٹ کے علاوہ کہیں اور بیٹھنا پسند نہیں کرتا سر، اٹس آل اوکے۔ آپ بتائیں پلیز کس سلسلے میں یہاں آنا ہوا؟ اپنے لبوں پر ایک ستریہ مسکراہٹ سجائے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھ رہا تھا، جانتے بوجھتے بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ ڈی آئی جی نے بغور اس کے لبوں پر پھیلی منہ چڑھاتی مسکراہٹ دیکھی جو اب میز کے گرد گھومنا پر انسپکٹر کی چیئر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اپنا آفس چھوڑ کر ہنجری سے دور تم یہاں ایک چھوٹے سے تھانے میں جس سلسلے میں آئے ہو، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے بھی اس سلسلے میں یہاں آنا پڑا گیا۔ فرحان چودھری کے لہجے میں مصنوعی تعصب پیدا کرتے ہیں زعیم اسی بات پر ظفریہ مسکرایا۔ میری یہاں موجودگی کچھ حیرت انگیز نہیں ہے سر، میں تو یہاں اپنی ڈیوٹی نبھانے آیا ہوں، مگر آپ کس لیے یہاں آئے ہیں؟ آئی مین اس تکلف کا کیوں کیا آپ نے؟ لہجے میں مصنوعی فکر سموتے زعیم سنجیدگی سے گویا اور اس کے انجان بننے پر فرحان چودھری کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بات کو گھماؤ مت ایس پی، تم خوبی جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ ڈی آئی جی نے ہاتھ اٹھا کر قدر کرہت سے کہا، آپ تو پورے کا پورا کیس ہی گھما دیتے ہیں سر، میں نے بات گھمائی تو آپ کو برا لگ گیا؟ استریہ ہنستے ہوئے بولتے زعیم نے اپنے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر ٹیکائے۔ فرحان چودھری نے ایک پل کو بے چینی سے پہلو بدلا۔ ڈی ایس پی زمان داد دیتی نظر سے زعیم کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنا ہی بچہ ہے ایس پی، بلکہ یوں سمجھو کہ میرا ہی بچہ ہے۔ اپنی ہی ٹانگ ہلاتے ہوئے ڈی آئی جی فرحان نے بے حد دھیمے لہجے میں کہا۔ زعیم کی آنکھوں میں سر تاثر پھیل گیا، ہاں مگر علاقہ تو میرا ہے نا سر، اور میرے علاقے میں اگر کوئی بچہ کسی دوسری بچی کی عزت سے کھیل جائے تو سزا دینا بھی جانتا ہوں۔ فرحان چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا درشی سے بولا، اس معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ ایس پی۔ ڈی آئی جی اس کے اٹل انداز پر ناگواری سے بولے۔ زعیم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، صرف میری ٹانگ ہی نہیں، میں تو خود پورے کا پورا اس معاملے میں اڑ چکا ہوں سر، آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ ٹھہر کر بولتے زعیم کا اندازہ حتمی تھا، تم بات کو سمجھ نہیں رہے ایس پی، بچے ہے وہ ابھی، اس عمر میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، تم معاملہ رفع دفع کرو بس۔ فرحان چودھری نے زعیم کی جانب دیکھتے ہوئے پھر لہجے کو نرم بناتے ہوئے سکون سے کہا۔ وہ زعیم کی بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے، مگر زعیم اگلی بات نے اس کا سارا سکون غائب کر دیا۔ وہ تو خیر واقعی بچہ ہے، مگر آپ سے تو اس عمر میں بھی ایسی ویسی کہیں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں سر، وہ الگ بات ہے کہ ایسی غلطیاں آپ طوائفوں کے اڈوں پر جا کر کرتے ہیں۔ زعیم زیر خند لہجے میں بولا۔ اس کی جرأت پر ڈی ایس پی زمان کی پوری آنکھیں کھل گئی، جبکہ فرحان چودھری شدید غصے سے اس پر جھلائے تھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شدید تیش میں بولتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھے، جبکہ زعیم ہموار میز پر ہاتھ رکھے حتف اٹھاتی نظر سے فرحان چودھری کا لال بنو چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آواز نیچی، زعیم سر میل سے گرایا۔ فرحان چودھری کی آنکھوں سے ٹپکتی نحوست زعیم کو اشتعال دلا گئی۔ تم شاید بھول رہے ہو ایس پی، تم میں اور مجھ میں کس قدر فرق ہے، اس فرق کو بھولو گے تو مسل دیا جاؤ گے۔ وہ اپنے زعیم کے عہدے کے فرق کو بابت جتاتے ہوئے زعیم کو اس کی لمٹ سے بتا رہے تھے۔ زعیم نے اس کی بات کے جواب میں میز کی ڈرا کھولی اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر ڈی آئی جی فرحان چودھری کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، جس کا پاس رکھتے ہوئے میں نے یہ تصویریں اس ٹیبل میں رکھی ہیں۔ آپ کے منہ پر نہیں ماری سر، پینٹ کی پوکس پہ ہاتھ پھنساتے ہوئے تنفر سے گویا، جبکہ فرحان چودھری پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ تصویریں دیکھ رہا تھا، جن میں ایک طوائف کے ساتھ اس قدر نازیہ حالت میں تھا کہ اس جانب دیکھتے ڈی ایس پی کے اختیار اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ زیادہ سوچے مت سر، یہ کل رات کی ہی تصویریں ہیں، ہوپ کے سو کہ آپ ان تصویروں میں خود کو پہچان چکے ہیں۔ وہ بڑے نارمل انداز میں بول رہا تھا، بکواس، جھوٹ ہے یہ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری، یہ تم جھوڑو گنا میں تمہیں شدید اشتعال میں غراتے ہو۔ فرحان چودھری نے وہ تصویریں پھاڑتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ان کی حالت سے لطف اندوز ہوتے زعیم نے ایک بار پھر کہہ لگایا، کم آن چودھری صاحب، اتنے بڑے پولیس آفیسر ہیں
اور یہ بھی نہیں جانتے کہ میرے پاس ان تصویروں کے 10 کے پیس اور بھی ہیں۔ کیا یار آپ بھی نہ کہہ لگاتے ہو بڑے آرام سے بول رہا تھا۔ سامان اس کی ذہانت پر خیانت کرتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زعیم ڈی ایس پی جی سے نپٹنے کے لیے تربے کا چھاپا رکھا ہے۔ فرحان چودھری چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ اب آپ سوچ لیں سر، آپ اس معاملے میں ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں یا میں آپ کی ساری تصویریاں میڈیا کے حوالے کر دوں؟ زعیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کر دو۔ زعیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ایس پی زعیم، بہت پچھتاؤ گے۔ چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے فرحان چودھری نے اسے کمزور آواز میں دھمکی دی۔ زعیم کے لبوں پر ایک سرد مگر مقابل کو آگ لگا دینے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اچھا نہیں کر رہا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ برا بھی نہیں کیا۔ فرسٹ وارننگ دے رہا ہوں آپ کو، میں کیس سے دور رہیں، جتنی دور رہ سکتے ہیں اتنی دور رہیں، ورنہ میرا تو مجھے پتہ نہیں آپ بہت پچھتائیں گے، کیونکہ ایس پی زعیم اجلاس صرف فرسٹ وارننگ دینے کا عادی ہے، لاسٹ کی نوبت تو میں نے آنے ہی نہیں دیتا۔ آنکھوں میں سر تاثر لیے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بول رہا تھا، اور اس کا یہی انداز سے مقابل کو آگ لگا دیتا کرتا تھا۔ ڈی آئی جی فرحان چودھری تن فن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ آئی ڈونٹ نو بلیو اس بڈھے کو اس طرح سے ہینڈل کریں گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا سر۔ آئی ایم ٹوٹلی انسپائرڈ۔ اسے سلوٹ کرتے ڈی ایس پی زمان مسکراتے ہوئے کہا۔ بدلے میں زعیم تھوڑے سے ہنس لیا۔ اس جیسے بیڑیوں سے نپٹنا کچھ خاص مشکل نہیں ہے زبان، بس ان کی کمزوری ڈھونڈو اور ان کی گردن پر پاؤں رکھ دو۔ اب تم بے فکر ہو کر عدالت سے ریمانڈ حاصل کرو، مجھے یقین ہے اب کم از کم یہ ڈی آئی جی محترم تو اس معاملے سے دور ہی رہیں گے۔ ارباز علوی یقیناً فرحان چودھری کے آسرے پر ہی سکون سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ آئی ایم شیور وہ اب خود ہی کچھ کرے گا، اور اس معاملے اس سے پہلے کہ ارباز علوی کوئی چال چلے ہمیں پکا کام کرنا پڑے گا۔ پر سوچ نظروں سے میز پر پڑی فائل کو گھورتے ہوئے زعیم سنجیدگی سے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں بس کورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، ایک بار ریمانڈ مل جائے پھر آفس علوی سزا نوٹ ملے گی۔ ڈی ایس پی زمان پر جوش سر جھکایا ہوا، ورنہ اس سارے کیس کو لے کر دوبارہ بالکل بھی پرامید نہیں تھا۔ ہوں میں بھی اپنے آفس جا رہا ہوں زمان، چن بیٹھ کیس وہاں میں بھی میرے منتظر ہیں، زعیم نے دھیمی آواز میں کہا اور میز کے سائڈ سے نکل کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈی ایس پی زمان جسے باہر تک چھوڑنے اور اسے پیچھے پیچھے چلنے لگا، وہ حقیقتاً زعیم اجلال کی اس ذہانت کا قائل ہو چکا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، گاڑی ڈرائیو کرتے زعیم نے فرنٹ مرر میں نظر آتی مشال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ مشال کے ساتھ بیٹھی مشال نے اسے گھورا۔ چپ کر کے گاڑی ڈرائیو کرو تم۔ مشال نے خاموش دینے پر مشال نے ذرا آگے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، کوئی آسان کام بتاؤ یار، یہ چپ رہنا تو بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے قدر اونچی آواز میں بولتا مشال کی پیشانی پر سلوٹے میں اضافہ کر کے۔ مشال نے منہ بسوڑتے ہوئے دوبارہ پچھلی سیٹ کی پائی سے یوں ٹیک لگا لی جیسے کہہ رہی ہو دیوار سے سر ٹکرانا فضول ہے۔ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دینا مشی، یہ ایسا ہی ہے، جب تک یہ مقابل کے 1 کلو خون کا پانی نہ بنا دے اس کو سکون نہیں ملتا، اوکے؟ مشال نے مشال کے کان میں قدرے بلند سرگوشی کی تھی۔ یقیناً سرگام کو چڑھا گیا تھا، مگر وہ بھی اپنے کام نام کا ایک ہی تھا۔ اس کی مشال کی تنبیہ نظر انداز کرتا پھر سے گویا ہوا، ہاں تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ نشا کے اسٹینٹس ضرور کرتی ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں مشا کو ہلا کر رکھ دیا، جو اس کی بکواس نظر انداز کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کے سوال پر سخت وحشت زدہ ہو کر فرنٹ پیرڈ میں نظر آتی اس کی ذہنی آنکھوں کو دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ نشا کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ تم چپ نہیں رہ سکتے، تم چپ نہیں رہنا تو مت رہو، مگر یہ فضول قسم کے سوالات کر کے میرا دماغ خراب مت کرو پلیز، مشال نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ مشال نے گھبرا کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ شیشے سے باہر سڑک پر چلتی گاڑیاں دیکھنے لگی۔ سوال نے مشال سے پوچھا، اور دماغ تمہارا خراب ہو رہا ہے؟ کم آن، جسٹ فار انفارمیشن پوچھ رہا ہوں یار۔ سرگام نے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر پیدا کرتے مشال کو جواب دیا، کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی طرف متوجہ ہوتا مشال اپنی دھیمی کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ سرگرام ایک پل کو اس کی متنازعات کے چتر میں کھو سک گیا، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، یہی کہ کیا آپ انجیکشن یوز کرتی رہی ہیں؟ اپنی براؤن آنکھوں میں مستمر سمیتے بڑے بولے پن سے پوچھ رہا تھا مشال، اس کی بونڈ ریئیکٹر میں کلش کرے گی۔ ہاں کرتی تھی میں یوز۔ پھر لہجے کو مضبوط بناتے مشال نے سر میز سوچا، پھر یہ کہ کون سے والے، ڈکلوران یا وریم؟ اسے بڑے کانفیڈنس سے دور کرنے والے انجیکشنز کے نام بتائے۔ درد دور کرنے والے انجیکشنز کے نام لیے مشال ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کس انجیکشن کے لیے حامی بھرے، کیونکہ وہ حقیقت اس بارے میں بالکل ناواقف تھی۔ ڈکلوران خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ مشکل گویا ہوئی۔ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے مشال کو حقیقتاً دھچکا لگا۔ اسے
بی اے کے ایگزام دے لیے تھے، مگر کیونکہ گھر میں ایک ڈاکٹر اکرم صاحب آلریڈی موجود تھے اور دوسرا زرغام بننے والا تھا، اس لیے چند انجیکشن اور دعات کے نام تو اس سے بھی یاد ہی تھے۔ مشال کے ڈکرونان کے لیے حامی برتن لینے پر نشال کو حیرت دینی تھی۔ اس نے فوراً زرغام کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں فرنٹ میرر میں ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر جیسے پوچھ رہا تھا، اب سمجھی کہ کیوں پوچھ رہا تھا میں۔ نشال نے بے ساتر زرغام کی آنکھوں سے نگاہ چرا کر مشال کی جانب دیکھا، جو اب جواب دے کر پھر سے جلدی سڑک کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ بس اور کچھ نہیں پوچھو گے تم؟ اپنے آنسوؤں کو ہلکے میں اتارتے ہوئے نشال نے بڑی ہوئی آواز میں زرغام کو مخاطب کیا، جو اب بڑی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی بہن ڈرگز ایڈکٹ نہیں تھی، مگر خود کو ڈرگز ایڈکٹ کہہ رہی تھی۔ اگر وہ ڈرگز ایڈکٹ نہیں تھی تو پھر اس کا چہرہ کس نے جلایا تھا، کیسے جلایا تھا؟ سوچ کر ہی نشال کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہاں بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زبردستی مسکراتے زرغام نے آستی سے کہا، جیسے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی اب خاموش ہی رہے۔ نشال نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر بھیگتی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے کیا، جبکہ ان دونوں کی کیفیت سے انجان اپنا آپ چھپانے کی توقع کرتی مشال ہموار گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی منزلیں آ چکی تھی۔ زرغام نے سامنے نظر آتی بلند عمارت کی جانب دیکھا، جس کی 8ویں فلور پر انہیں جانا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ دونوں کو لیے بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ مشال سختی سے نشال کا ہاتھ دبوچے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ تینوں اگلے 2 منٹ میں 8ویں فلور پر اسکن اسپیشلسٹ کلینک کے ویٹنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد ریسیپشن سے مشال کا نام لیا تو زرغام نے نشال کو مشال کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ تم بھی چلو نا، نشال نے زرغام کو دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، میں یہی ویٹ کر رہا ہوں، تم دونوں جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نشال کے بجائے مشال اس پر خفا ہوئی۔ شاید وہ زرغام کو بغیر اندر جانے سے ڈر رہی تھی۔ میری موجودگی سے آپ ہی کو مسئلہ ہوتا ہے، میں تو آپ کی تکلیف سے پیش نظر ہی نہیں جا رہا، زرغام نے کہتے ہوئے آہستگی سے کندھے اچھائے۔ مشال ایک سخت نظر اس کے مسکراتے لبوں پر ڈالی، پھر نگاہ پھیر کر نشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی حمایت میں ڈاکٹر کے روم میں آ گئی۔ وہ ایک ادھر عمر آدمی تھے۔ نشال نے آہستگی سے سلام کیا، جس کے جواب میں ڈاکٹر نے اسباب میں سر ہلایا، جبکہ مشال کے لب سے چپ چاپ چلتی وہ روحی ڈاکٹر کے بائیں طرف رکھی پیشنٹ چیئر پر جا کر بیٹھی۔ نشال کے ساتھ ہی تھی۔ یور گڈ نیم؟ ڈاکٹر ارشاد قریشی نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ اس ڈاکٹر کے لباس سے اٹھتی مہک مشال کے حواس معطل کر رہی تھی۔ مشال اس کے ساتھ ہی تھی، مگر اس بار اس پر عجیب سی گھبراہٹ طائر ہو رہی تھی۔ مشال اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ ہوں۔ یور ایج؟ صفحے پہ پین لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے دوسرا سوال پوچھا۔ 22 ایج، 22 سال۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے مشال نے اس کے دوسرے سوال کا جواب دیا۔ لک ایٹ می، میری طرف دیکھو۔ سیدھا رخ بیٹھی تھی، اس لیے ارشاد فاروقی نے سنجیدگی سے کہا۔ مشال نے اپنے لب بیچتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف منہ رخ کیا۔ اس کا گلابی چہرہ اور بائیں گال پر نظر آتا وہ آدھا ادھورا زخم ڈاکٹر ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ اس کی نگاہ مشال کے چاند چہرے پر چمکی گئی۔ آپ اپنا اسکارف لوز کر لیں پلیز، اس کی تھوڑی مکمل دھوڑ پر اپنی طرف گھماتے ہوئے بڑی نرمی سے کہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کے لمس سے عجیب سے لمس سے مشال کی آنکھوں میں وحشت سی بڑھ دی۔ مشال کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ترین ہو گئی۔ مشال کی حالت کے پیش نظر نشال نے خود کو اس کے اسکارف لوز کیا تھا۔ بلیو اسکارف پھسل کر شانے پر آ گرا۔ ڈاکٹر ارشاد فاروقی نے بغور اس کے چہرے پر آتی سیاہ للوں کو دیکھا۔ گال اور گردن کا زخم کافی خراب ہو چکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، اس زخم کا بالکل بھی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا آپ نے؟ اس پر مزید آپ کے چہرے پر اسکارف لپیٹ کر گھومتی رہی ہیں۔ وہ تعصب سے زیادہ سا بول رہا۔ اس کی آنکھوں میں مشال کا چہرہ دیکھتے ہوئے عجیب سی سرخی اتر آئی۔ مشال ان آنکھوں سے نگاہ چراتے ہوئے وحشت زدہ سی ہو رہی تھی۔ البتہ نشال ڈاکٹر کو جواب دینے لگی۔ سر، یہ کل ہی لندن سے پاکستان آئی ہے، تقریباً 15 دن پہلے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اینڈ شی ڈرگز وائٹ ٹو گیٹ رفٹ آؤٹ ڈورز، مشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر کو مشال کی حالت پر افسوس ہوا۔ اوکے، دکھائیں پلیز، فیس تو ادھر کریں آپ، نرمی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر نے پھر اس کی تھوڑی اپنی جانب گھمائی۔ مشال جو پہلے ہی ڈاکٹر کے بے حد قریب بیٹھی تھی، اس کے دوبارہ چھو لینے پر اس کا ہاتھ دشتی سے جھٹکنے پر سرعت سے اس سے دور ہوئی۔ نشال اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی، جبکہ مشال اب نفرت سے اس ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرائی۔ تم گٹھیا ذلیل انسان، کیوں چھو رہے ہیں مجھے بار بار؟ ڈاکٹر اشارے کا شعلہ بار ناکاؤں سے گھورتی ہوئی چلائی۔ واٹ از شی مائنڈ؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ ہوتے ہوئے نشال سے پوچھ رہا تھا۔ پھٹتی سر کر مشال کے پاس آئی۔ مشال، کیا ہو گیا چندا؟ وہ صرف تمہارا فیس چیک کر رہے ہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نشال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر خود بھی بکھلا سا گیا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا مشال، یہ ڈاکٹر نہیں، بھیڑیا ہے، بھیڑیا، بھوکھا نفس غلام بھیڑیا۔ یہ مجھے گندے طریقے سے چھو رہا ہے، یقین کرو میرا، میں یہاں سے لے چلو، مجھے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرانا پلیز۔ اس کے دونوں ہاتھ دبوچتے مشال خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔
ڈاکٹر ارشاد قریشی اپنی بخلاہٹ پاتے ہوئے چہرے غصے کی تاثر لانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے درشی سے چلایا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، تم مردوں کی نیت خراب ہے، نیت جہنم میں جل کر راکھ ہوگے تم سب کے سب۔ نشال کے پیچھے چھپتی نشال مشال اونچی آواز میں چلائی۔ نشال کی اس کی باتوں پر سخت پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی طرف سے میں آپ سے سوری کرتی ہوں سر، ایکچولی یہ بہت ڈسٹرب ہے، شاید اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ ہم پھر آ جائیں گے، آئی ایم ریئلی سوری۔ کانپتی ہوئی نشال کو اپنے بازو ہلکے میں لیتی نشال نے ڈاکٹر سے معذرت خواہ انداز میں گزارش کی، میں پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گی، سمجھی تم؟ نشال کی بات پر مشال اس سے دور ہوتے غصے سے بولی تھی، جی بالکل، آپ کو انہیں یہاں لانے کی ضرورت نہیں، انہیں ایک اسکن اسپیشلسٹ سے زیادہ کسی بہترین سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے مس، سو بہتر ہے کہ آپ جا کر ان کا چیک اپ کسی دماغی ڈاکٹر سے کروائیں۔ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کو قدرے راہ سے گوئے ہوئے، میں پاگل نہیں ہوئی، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو نشال، میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بڑھ گئی، جسٹ اسٹاپ اٹ مشال۔ روتی ہوئی مشال کو چھوڑتے ہوئے نشال نے تاثر زدہ سے چلائی، آئی ایم ریئلی سوری سر۔ نشال نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر معذرت کی، اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف گھسیٹ لیا۔ چلو تم یہاں سے، حفقدی سے کہتی ہوئے اسے باہر لے آئی۔ اسے اپنی بات پر یقین نہ کرتا دیکھ مشال غصے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا، تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ تمہیں بھی لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ روتی ہوئی مشال اس سے درشی سے پوچھ رہی تھی۔ پاس موجود پیشنٹ اس کی اونچی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ ویٹنگ ایریا کی گلاس وال سے ضراب کی نگاہیں دونوں پر پڑ چکی تھی، وہ سرعت سے ان کی جانب آیا۔ نشال پلیز چپ ہو جاؤ، ہم دونوں کا تماشا مت بناؤ۔ اس کا ہاتھ دباتے نشال نے دھیمی آواز میں اس سے جھگڑا، یعنی میں پاگل ہوں، میں غلط ہوں؟ پوچھتے ہوئے نشال نے بھیگی آنکھوں سے نشال کی جانب دیکھا، کیا نہیں تھا اس کی گرافی آنکھوں میں شکوے، ناراضگی، خوف، وحشت، بے بسی؟ ابلتی آنکھیں قریب آکر زرگام اکرم کو گھائل کر گئی تھی۔ نشال کی جانب دیکھتی مشال کی گردن بے ساتھ نفی میں ہلی، قریب آتے زرام کو دیکھے بنا وہ ایگزیکٹ کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ زرام نے نشال کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ یو ور رائٹ، اٹس رانگ ود ہیئر۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر سے اسے کسی غلط نیت سے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نشال نے اپنی پانی بھری آنکھیں چمکاتے ہوئے کچھ ہارڈے انداز میں کہا۔ زرام کی نگاہوں نے فوراً خود سے 10-12 قدم دور کلینک کے دروازہ کھول کر باہر نکلتی مشال کی جانب دیکھا۔ تم ان کی بات کا یقین کر لینا چاہیے تھا نشی، سارا معاملہ سمجھتے ہوئے حفقی سے کہہ کر مضربان مشال کے پیچھے بھاگا۔ نشال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ بھی سرعت سے زرام کے پیچھے بڑھی۔ کلینک سے باہر نکل کر زرام نے سامنے کی لفٹ کی جانب دیکھا، کھلی لفٹ سے کچھ لڑکے باہر نکل رہے تھے، وہ تیزی سے نیچے کو جاتی سیڑھیوں پر جھکا تھا، غیروں لوگوں میں وہ کہیں نہیں تھی۔ زرام نے پلٹ کر پورے کوریڈور میں نگاہ دوڑائی، کوریڈور کے آخر میں سے بھاگتی ہوئی لڑکی پر نشال کا گمان ہوا۔ زرام تیزی سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا تقریباً اس کے پیچھے بھاگتا تھا، نشال کی پیچھے ہی تھی۔ کوریڈور کے آخر میں وہ ٹیرس پر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے زرام نے مشال کو پکارا۔ ٹیرس پر جاتی مشال نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے زرام نے سیڑھیوں میں پر مشال کا چادر کا پلو مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کا گچھا بنا کر ہاتھ میں لیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ٹیرس پر آ گیا۔ سفید سیمنٹ کی چھت پر قدم رکھتے ہوئے اس نے دور دور تک پھیلے اس ٹیرس پر نگاہ دوڑائی اور اس سے ایک طرف بھاگتی نظر آئی۔ وہ جس طرف بھاگ رہی تھی دیکھ کر زرگام کے ہوش اڑ گئے، جبکہ زرگام کے پیچھے آتے نشال تو حقیقت میں پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مشال رکیں پلیز، اسے اونچی آواز میں پکارتے زرگام اس کے پیچھے بھاگا، اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی نشال نے بھی بڑی ہوئی آواز میں مشال کو پکارا، مگر ان دونوں کی پکار سے بے پرواہ بھاگتے ہوئے بالکل دیوار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اور اس سے پہلے دیوار بھی کیا 3-4 اینٹیں چھوٹی بسی باؤنڈری بنائی گئی تھی، جس پر چڑھ کر نیچے کو کودنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ مشال پلیز لیسن، اس کی جانب بڑھتا زرگام چلایا، پاس مت آنا۔ زرگام کی جانب پلٹتے ہوئے مشال بھیگی آواز میں چلائی تھی، وہ کنارے سے بالکل 3 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس کی تنبیہ پر وہ اپنی جگہ رک گیا۔ اوکے میں رک گیا، نہیں آ رہا آپ کے پاس۔ اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرتے ہوئے انداز میں ہوا میں بلند کیے، وہ جلدی سے بولا، ہاں پاس مت آنا، کہتے ہوئے وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زرگام کو اس کے اور اپنے درمیان 10-12 قدموں کا فاصلہ پولیس رات جیسا لگ رہا تھا۔ نشال بھی زرگام کے قریب آ کر رک گئی۔ مشی، یہ تم کیا کر رہی ہو جان، ادھر آ جاؤ پلیز، وہاں سے ہٹ جاؤ پلیز، روتی ہوئی نشال کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ نتیجن مشال نفی میں گردن ہلاتی ایک قدم مزید پیچھے ہوئی۔ زرگام نے سرعت سے نشال کو کلائی سے پکڑ کر پیچھے کیا، کوئی نہیں آ رہا آپ کے پاس، یہ دیکھیں نشال کو بھی روک لیا ہے میں نے، اب پلیز آپ ادھر آئیں۔ ایک لمبا سانس لیتے زرگام نے اس سے درخواست کی۔ مشال نے فوراً نفی میں گردن آئی۔ مشال رکیں پلیز، اسے اونچی آواز میں پکارتے ہوئے زرگام نے اس کے پیچھے بھاگا تھا، اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی نشال نے بھی بڑی ہوئی آواز میں مشال کو پکارا، مگر ان دونوں کی پکار سے بے پرواہ وہ بھاگتی ہوئی بالکل دیوار کے قریب پہنچ گئی۔
اور ہاں پاس مت آنا کہتے ہی وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زرغام کو اس کے اور اپنے درمیان 10-12 قدموں کا فاصلہ پولیس رات جیسا لگ رہا تھا۔ نشال بھی زرغام کے قریب آ کر رکی۔ مشی یہ تم کیا کر رہی ہو جان، ادھر آ جاؤ پلیز، وہاں سے ہٹ جاؤ پلیز، روتی ہوئی نشال کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ نتیجن مشال نفی میں گردن ہٹاتی ایک قدم مزید پیچھے ہوئی تھی۔ زرغام نے اس طرح سے نشال کی کلائی پکڑ کر پیچھے کی۔ کوئی نہیں آ رہا آپ کے پاس، یہ دیکھیں نشال کو بھی روک لیا ہے میں نے، آپ پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ ایک لمبا سانس لیتے زرغام نے اس سے درخواست کی۔ نشال نے فوراً نفی میں گردن آئی۔ نہیں آؤں گی، میں تو پاگل ہوں نا، تماشے لگا رہی تھی نا میں تو، اور وہ گٹھیا ڈاکٹر، وہ سچا ہے میری نظر تمہاری نظر میں غلط ہوں تو پھر کیوں آئی ہو میرے پیچھے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے چہلاتی تھی، اس سے مخاطب نشال تھی۔ مشی پلیز تم غلط سمجھ رہی ہو، تم یہاں آؤ نا، میں تمہیں سمجھاتی ہوں، اپنے آنسو صاف کرتے ہیں نشال نے التجائی انداز میں کہا۔ یہ مشال کو سمجھانے کا نہیں، مشال کو سمجھنے کا وقت ہے ورنہ ہم اسے کھو دیں گے۔ نشی تم یہاں سے ہلنا مت، میں کوشش کرتا ہوں، وہ بہت دھیمی آواز میں بڑھوایا تھا۔ زرغام کی نگاہیں مشال کے پیروں کی حرکت پر تھی جو اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ اس کا اسکارف تو شاید وہی کلینک میں کہیں گر چکا تھا، بلکہ شال زرغام کے ہاتھوں میں تھی۔ گھٹنوں تک آتی ٹی شرٹ اور بلو جینس میں مبلوس پر زرغام کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا تھا۔ لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، ہوا کے سنگ اڑ رہے تھے۔ ایک ہی دن میں وہ لڑکی اس کا سب کچھ لوٹ چکی تھی۔ مشال لک اٹ می، اس کی بیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ مشال نے اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے زرغام کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، پورا یقین ہے، یو آر رائٹ، وہ ڈاکٹر غلط ہے، غلطی اسی کی ہے، آئی ٹرسٹ یو، یور پورے اعتماد سے کہتے وہ نامحسوس طریقے سے ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ تم تو خود ایک مرد ہو، بالکل اسی جیسے، برے اور بدتر۔ مشال کی اس کی آنکھوں میں دیکھتی سرد میری سے گرائی۔ اوکے می بی یو آر رائٹ، مگر میں آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، وہ ہموار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں میرے ساتھ کیوں نہیں ہو تو تم بھی ایک مرد ہی نا۔ وہ اپنی ساری براس اسی پر نکال رہی تھی، گلافی آنکھیں ہموار آنسوؤں پہ بہا رہی تھی۔ ہاں میں بھی ایک مرد ہوں، مگر آپ سے تو چھوٹا ہوں نا، اور پھر آپ تو آغا جان کو بے حد عزیز ہیں، آپ کے ساتھ برا کر کے میں آغا جان کو ناراض نہیں کر سکتا نا۔ اور اس سے بالکل نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 قدم مزید آگے بڑھے تھے۔ جھوٹ بکواس کر رہے ہو تم، مشال ایک قدم مزید پیچھے ہٹتی ہوئی چہلائی تھی۔ اب بس مزید ایک قدم باقی تھا اور مشال الوی ان دونوں سے بہت دور چلی جاتی۔ نشال کی ٹانگیں اس صورتحال پر بے جان ہو رہی تھی، وہ زرغام سے کہیں قدم پیچھے ہی زمین گرنے کے انداز میں بیٹھتی چلے گی۔ یا خدا بالکل سچ، آپ کے ساتھ نہ تو کبھی کچھ برا کروں گا اور نہ ہی کچھ برا ہونے دوں گا۔ اس کی گلافی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بڑے مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا گارنٹی ہے؟ مشال کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری جان گروی رکھ لیں، اپنی بات پوری نہ کر پایا تو میری جان لے لیجیے گا آپ، وہ حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آئندہ کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں لے کے جاؤ گے؟ ایک قدم زرغام کی طرف بڑھتے ہو بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ آئی پرومس، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاؤں گا، زرغام نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سن رہے ہو نا؟ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی وہ بچوں کے انداز میں بول رہی تھی۔ اوکے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاؤ گی آپ، بلیو می۔ ایک قدم مزید آگے بڑھاتے زرغام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اس کا ہاتھ تھام لے۔ مشال نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر پلٹ کر وہ نیچے چلتی سڑک کی جانب۔ مشال وہاں مت دیکھیں پلیز۔ 4 قدموں کا فاصلہ بانٹتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ نیچے دیکھتی مشال کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ زرغام نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر مشال کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اپنی جگہ بیٹھ کر روتی ہوئی مشال کی جان میں جان آئی تھی، جبکہ زرغام نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود مشال کی چادر اس کے گرد لپٹی تھی، جو اس کے کندھے پر سر رکھے اپنے گم ہوتے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشال کے سیاہ بال ہوا کے دوش میں اڑتے زرغام کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ہاں وہ ہار چکا تھا، اپنے قریب کھڑی اس لڑکی سے ہار چکا تھا۔ وہ کسی خوشبو کی مانند اس کی سانسوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی، اس طرح سے بدلے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو لو اینڈ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھنے والوں کو مذاق اڑایا کرتا تھا، آج خود پہلی نظر کا پیار کر بیٹھا۔ زرغام نے مشال کے گرد اپنے بازوؤں کو حصار بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اس پر یقین کر کے اس کے قریب آئی تھی، وہ اس کا یقین توڑنا نہ چاہتا تھا۔ نشال نے قریب آ کر مشال کو اس سے الگ کیا تھا اور اسے سہارا دیا۔ مشال روتے ہوئے چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ان دونوں کے پیچھے چلتے زرغام کی نگاہیں مشال کے پیروں پر ہی تھی۔ ارباز الوی کی نگاہ اس کے ہلتے پاؤں پر تھی، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اپنا پاؤں ہلا رہا تھا، براؤن آنکھوں میں رونیت ٹپک رہی تھی۔
جبکہ چہرے پر بے نیازی کے اثار تھے۔ یہ بیل کے پیپرز ہیں سر۔ اس کی ٹیبل پر بیل کے پیپرز رکھتے ہوئے ارباز علوی کے وکیل نے کہا۔ زعیم نے ایک نظر ان پیپرز پر اور دوسری ارباز علوی پر ڈالی تھی، جس کی نگاہوں کا ارتکاز وہ خود پر پچھلے 10 منٹ سے محسوس کر رہا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ مجرم کے جانتے بوجھتے بھی وہ انجان ہونے کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ ارباز علوی نے اپنے سحر انگیز آنکھوں سے زعیم کے وجیح چہرے کو گھورا تھا۔ وہ آنکھیں نشال کی آنکھوں سے بے حد مشابہت تھی۔ زعیم نے ایک پل کو اس سے نگاہ چرائی تھی۔ ملزم کا بابو میں ارباز علوی نے ایک گلاس چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ زعیم ہولے سے مسکرا دیا، مقابل کو ٹھٹھرا دینے والی مسکراہٹ۔ میرے پاس تو اس وقت کوئی ملزم قید نہیں ہے جناب۔ ہاں، ایک وحشی مجرم ضرور ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ اسی کے والد ہیں۔ زعیم کے استریہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ ارباز علوی کی گشادہ پیشانی پر سلوٹوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ذرا تھم کر رہو نوجوان، وردی کا جوش تمہارے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے، اور یہ جو تمہاری مالداری کا شوق چڑھا ہے نا، تمہیں تو اتنا بتانا ہو کہ نیا نیا ہمار بہت تیزی سے اڑ کرتا ہے۔ سگار سلگاتے ہوئے ارباز علوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے مقصد زعیم استدلال دہانا تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابل موجود شخص سراپا ایک علاوہ ہے، ایک ٹھنڈا علاوہ جو مقابل کو جلا کر خاصتر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارباز علوی نے کے وار پر وہ بڑی خوبصورتی سے مسکرایا۔ جی بہتر، بہت بہتر کہا آپ نے، اور پھر نئے ہمار اترنے کی بات آپ سے بہتر کون جان سکتے ہیں ارباز صاحب؟ جو مرد اپنی بیوی لباس کی طرح بدلتا ہو وہ یقیناً ایسے ہی بات کر سکتا ہے۔ زعیم نے طاق کر وار کیا تھا۔ ارباز علوی پر میں سر ہوا۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اپنی حد میں رہو ایس پی، مجھے فرحان چودھری سمجھ کر بلیک میل کرنے کی بھول مت کرنا۔ میری ذاتیات کو مجھ تک ہی رہنے دو، اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پیس کر رکھ دوں گا۔ ارباز علوی دھیمی لہجے میں غرایا تھا۔ بدلے میں زعیم کے لبوں پر ایک دل جلاتی مسکراہٹ رینگی۔ ہاتھی کا پاؤں ہے میرا، چونٹیوں سے مسلنے کا شوق رکھتا ہوں، اور تمہیں جو پر لگ رہے ہیں نا تو انہیں کاٹنا بھی کچھ مشکل نہیں میرے لیے۔ کرسی کی پائی سے ٹیک لگاتے ہوئے ارباز علوی غرور انداز میں کہہ رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، چونٹی کے پروں کو کاٹ ڈالنا مشکل تھوڑی ہے، مگر مقابل چونٹی ہونی چاہیے نا۔ اب اگر آپ شیر کے پر کاٹنے کی دھمکی دیں گے تو وہ آپ کی بات پر کیک لگائے گا نا؟ زعیم نے اس کی بات کا حوصلہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو گھورتے ہوئے ارباز علوی نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ویسے آپس کی بات ہے ارباز صاحب، میرے دادا مجھے شیر کہتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ زعیم اجلال کا راج شیر جیسا اور رفتار چیتے جیسی ہے۔ آپ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں، لیکن بھولے گا مت کہ چیتا تو پنا پروں کے ہی اپنے قدم زمین پر جما کر بلندیوں کو چھونا جانتا ہے۔ دشمنی کی صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ ارباز علوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سکون سے بول رہا تھا۔ اندر اندازہ نہ ڈرتا ہوں، یہ تو وقت ہی بتائے گا ایس پی کہ نقصان کس کا ہوگا۔ سنا ہے شادی کر رہے ہو، ہوشیار رہنا کہیں دلہن۔ خسابت سے کہتے ہوئے ارباز علوی نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ مگر یہ کیا؟ زعیم اجلال اس کی بات پر پیش آنے کے بجائے کیک لگا کر ہنسا تھا۔ اس صورت میں نقصان آپ کا ہی ہے ارباز صاحب، بس نظر کی بات ہے۔ زعیم نے بڑی دلچسپ سنجیدگی سے کہا۔ ارباز علوی نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زعیم اس کی بیٹی کی بات کر رہا ہے، تبھی وہ دو کانسٹیبل آصف علوی کو لے کر وہاں آئے تھے۔ ارباز علوی زعیم کو نظر انداز کرتے ہوئے چیر سے کھڑا ہوا اور اپنے بیٹے کی طرف پلٹا۔ اس کا سوجا ہوا منہ اور ہاتھوں میں بندھی ہوئی پٹیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کو پوری خود سے زیادہ کھل گئی، پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شدید تیش کے عالم میں زعیم کی طرف پلٹا اور اپنی بائی سے ریوالور نکالی۔ او ایس پی، تیری اتنی جرأت، تو نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، ہمت کیسی ہوئی تیری؟ اس پر ریوالور نتانے ہوئے وہ غصے سے دوڑا تھا۔ زعیم نے اس کی بھی زیادہ برتی دکھاتی تھی اور اپنی گردن باہر نکالتے ہوئے ارباز علوی کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کے بازو میں فائر کر دیا۔ گولی لگتے ہی ریوالور ارباز علوی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ جبکہ اس اچانک ہونے والی کارروائی کو دیکھتا آصف علوی زعیم کی جرأت و حق تک رہ گیا۔ بالکل ایسے ہی ارباز صاحب، بنا کسی ڈر، بنا کسی جھجک کے، امید ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی ہمت کا مظاہرہ کافی ہے، میں پھر کبھی دکھاؤں گا۔ آپ یہ بتائیں نہیں کہ کوئی شک یا شبہ تو باقی نہیں رہے نا؟ گن واپس اپنی بش پر رکھتے ہوئے وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ ارباز کے ساتھ آئے اس کے کارندوں نے بھی ایک میں سے اپنے کاندھے پر لٹکے صافے پر بڑی برتی سے اس کے بازو سے نکلتے خون پر رکھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے ایس پی صاحب؟ ایک تو آپ نے میرے کلائنٹ پر تشدد کیا، دوسرا اس کے والد بھی گولی چلائی دی۔
قانون کے رکھوالے ہو کر آپ نے قانون توڑا ہے، ہم آپ پر کیس کریں گے۔ ارباز الوی کے ساتھ آیا وکیل زعیم پر مرہم ہوا، شوق سے کریں، مگر یہاں اس روم میں لگے کیمرے کی آنکھ سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے۔ شروعات آپ کے کلائنٹ کے باپ نے ہی کی ہے۔ ایس پی زعیم جلال پر گن تاننے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اگر نہیں سمجھتے تو یقیناً اب بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ باقی مجھے قانون پڑھانے سے پہلے آپ ان ارباز الوی کو کچھ سمجھائیں۔ میں تو صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے وکیل صاحب، اور رہی بات ملزم پر تشدد کرنے کی تو اس کی بھی ہمارے پاس ایک وجہ ہے۔ زعیم نے شعلہ بار نگاہوں سے آصف الوی کو گھورتے ہوئے وکیل کو جواب دیا۔ بابا جان، جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایس پی، اس نے بنا کسی وجہ کے میرے ساتھ جانے کون سی دشمنی نکالی ہے۔ زعیم کی بات کے جواب میں آصف الوی نے براہ ہوئے لہجے میں ارباز الوی سے کہا، پچھلے 24 گھنٹوں میں تکلیف برداشت کر کے اس کے سارے کسبل نکل چکے تھے۔ اس کی کمزور استعداد پر زعیم نے مسکراتی نگاہوں سے ارباز الوی کی طرف دیکھا، جو گولی لگ جانے کے باوجود بھی اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑا تھا۔ انسپکٹر حسن کو بلاؤ اور ذرا جلدی بلانا، ارباز صاحب کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زعیم نے آصف الوی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت اطمینان سے پاس کھڑے کانسٹیبل کو مخاطب کیا تھا۔ ارباز الوی کے غیر اندے بھی دل ہی دل میں زعیم اجلال کی بے خوفی پر استسرا رہے تھے۔ تبھی وہ انسپکٹر سامنے آیا جس کے منہ پر زعیم نے اپنے باری ہاتھوں کے تھپڑ مارے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ سوج کر نیلا ہو رہا تھا۔ دیکھیں ذرا، ہمارے ایماندار انسپکٹر پر ہاتھ اٹھایا ہے آپ کے کلائنٹ نے، اور ایک پولیس افسر پر ہاتھ اٹھانے والے کی سزا تو آپ وہ بھی جانتے ہیں کہ وکیل صاحب، زعیم کے کہنے کے بعد وکیل نے ایک نظر انسپکٹر حسن کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی ایماندار فروش انسپکٹر تھا جس کے حلقے میں ہزاروں روپے ٹھوس کر ارباز الوی نے یہ کیس چلنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ ارباز الوی سمجھ چکا تھا کہ انسپکٹر کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ مجھے امید ہے اب آپ مزید کوئی سوال نہیں کریں گے۔ بہتر ہے آپ یہاں سے جائیں اور جا کر ان دونوں باپ بیٹے کا بروقت ٹریٹمنٹ کروائیں۔ آخر کو 2 دن بعد ملزم کی شادی ہے، بصورت دیگر یہ اصلاحوں کے پیچھے ہی نہ ہو تو، زعیم نے تنفر سے کہا اور چہرے کا رخ موڑ کر اپنے موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ جھوٹ بکواس کر رہا ہے، آصف الوی کو بولتے ہوئے دیکھ ارباز الوی اپنا ہاتھ اٹھا کر چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا، پھر اپنی انگار ہوتی آنکھوں سے ایک قہر نظر زعیم پر ڈالی۔ بہت شاطر ہو ایس پی، گراہ اور طرز سے مضبوط ہے، مگر ارباز الوی بڑا مکار ہے۔ تمہارا سارا شاطرانہ پن درم کا رہ جائے گا تو میرا نام بدل کے رکھ دینا۔ ارباز الوی نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ زعیم ہموار موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ ارباز نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ انگلیاں تو ٹوٹ ہی چکی ہیں آپ کے صاحبزادے کی، اگر ہاتھ کا انگوٹھا بھی کام نہ آئے تو پاؤں کا انگوٹھا چھاپ کر نکاح کروا لینا اپنے ثبوت کا، میں نکاح کی مبارکباد دینے ضرور آؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے ارباز الوی کے پیچھے ہانک لگائی تھی۔ بھاری آواز میں اطمینان تھا۔ ارباز الوی بل کھا کے رہ گیا، جبکہ آصف الوی زعیم کی کیس سے رہا ملنے پر ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے بڑی شرافت سے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے شانوں پر بڑی چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو نگاہ جگائے ہموار اس کی اجازت کا منتظر تھا۔ کیوں؟ اجازت دینے کے بجائے مشال نے اسے اندر آنے کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، آپ کو دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا، اس لیے آپ سے ملنے چلا آیا۔ رام نے چڑ کر الٹا جواب دیا، لبوں پر شدید مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ اس کی بات پر تپنے کے بجائے مشال نے منہ بسورا، جسے اظہار کیا تھا کہ تمہیں خوب جانتی ہوں، صاف کہو نا کہ میرا دماغ کھانے آئے ہو۔ ٹانگوں بیڈ پر پھیلاتے ہوئے مشال نے اپنی محسوس دھیمی آواز میں کہا۔ وہ پچھلے 3 دن سے روزانہ اسی ٹائم اس کے کمرے میں آ ٹپکتا اور اسے باتوں میں لگا کر اس کی بینڈیج کر دیتا کرتا تھا۔ مشال جان چکی تھی کہ وہ آج پھر یہی کام کرنے آیا ہے۔ نہیں باخدا، آج میرا پیٹ فل ہے، امو جان نے فروٹ ٹرائفل بنایا ہے، وہ ہی کھا کے آیا ہوں۔ آپ کا دماغ نہیں، آج آپ کا دماغ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں میرا۔ بلیو می، کیا آپ میں اندر آ جاؤں؟ آئی سوئے آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے دلکش لب و لہجے میں بولتا مشال کو کچھ مختلف لگا تھا۔ آ جاؤ، نگاہ جھکاتے مشال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاید احسان عظیم کیا گیا تھا، وہ سر کو خم دیتا ہوا پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ آج میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، بس جلدی بینجر کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ اپنی دھن میں بولتا وہ مناسب فاصلہ رکھ کر آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مشال نے فوراً اپنی ٹانگیں سمیٹ لی، چہرے پر وہی جھجک در آئی جو پچھلے 3 دن سے زرام کے قریب بیٹھنے نامحسوس طریقے سے اس کی پورے وجود پر طائر ہو جایا کرتی تھی، جسے وہ خود تو محسوس نہیں کر پائی تھی مگر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے زرام اس کے چہرے پر آتے جاتے ہر رنگ سے واقف ہو چکا تھا۔ زرام نے بہت آہستگی سے اس کا اسکارف لوز کیا۔ آئندہ آپ یہ اسکارف نہیں اوڑھیں گی، اوکے؟ اس نے نرم لہجے میں حکم دینے والے انداز میں کہا تھا۔ کیوں؟ مشال نے ناگواری سے پوچھا۔ زرام بنا اس کی گال کو ہاتھ لگائے
باری آہستگی سے اس کی بینڈیج اتار رہا تھا۔ مشال کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرنے لگے۔ کیونکہ اسکارف میں آپ بہت بہت پیاری لگتی ہیں، میرا خیال ہے اس لیے اس چیف ڈاکٹر کی نیت آپ پر خراب ہو گئی تھی۔ ویسے تو مجھے خود پر پورا اعتبار ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، مگر کچھ احتیاط آپ کو بھی کرنی چاہیے نا۔ آپ یہ شال ہی اوڑھ لیا کریں سر پر، اس سے آپ کے بال بھی چھپے رہیں گے اور زخم بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ بینڈیج اتارتے ہوئے بڑی شرافت سے کہہ رہا تھا۔ نگاہ مشال کے چہرے پر نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ مشال نگاہوں کے اثر سے گھبرا جاتی ہے۔ وہ بڑے سباؤ سے سمجھا رہا تھا، ورنہ کبھی اس اسکارف کی جان نہ چھوڑتی جسے وہ اتنی سختی سے لپٹتی تھی کہ زرگام کو اس کے زخم پر رحم آنے لگتا۔ زرگام نے بینڈیج اٹھا کر بیڈ کی سائڈ پر رکھی، ڈسٹ بین میں پھینکی اور روئی سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مشال نے ایک ٹٹولتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا، مگر زرگام کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ پرسکون سا ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے چہرے پر بینڈیج کر رہا تھا۔ تم نے جلدی کیوں جانا ہے ویسے؟ اس کی پہلی بات یاد آنے پر مشال نے سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ ارے آپ دکھی مت ہونا، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں جلدی کیا دیر سے بھی نہیں جاؤں گا، بس یہیں بیٹھا آپ سے باتیں کرتا رہوں گا۔ عادتاً اس نے ہمیشہ کی طرح الٹا جواب دیا تھا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں سے نگاہ چراتی مشال سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کب دکھی ہو رہی ہوں؟ میں تو ویسے ہی پوچھا تھا، تم ابھی چلے جاؤ گے؟ چلے جاؤ، نکلو میرے کمرے سے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ اس کا اپنے چہرے کی طرف بڑا ہاتھ جھٹکتے ہوئے درشی سے چلائی۔ زرگام کے متعدد اثرات سے اقبال کو گھبرا گیا۔ پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے مشال نے سختی سے جھٹکا تھا۔ چلا جاؤں گا، آپ کی بینڈیج تو کریں گا۔ اس کی بات کو انسنی کرتے زرام نے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں کروانی مجھے کوئی بینڈیج، تم نکلو یہاں سے۔ اس بار اس کا ہاتھ جھٹکنے بجائے وہ چہرے کا رخ پھیر گئی۔ مگر مجھے تو کرنی ہے نا۔ اب کیا ایسے کھلے زخموں کے ساتھ ہی نشی کا نکاح اٹینڈ کریں گی آپ؟ زرگام نے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ مشال ضد مت کریں پلیز، ورنہ میں بابا جان کو بتا دوں گا کہ اس دن آپ وہاں کیا کرنے والی تھی۔ اپنا ہاتھ پہلو میں گراتے ہوئے زرام نے اسے دھمکی دی۔ وہ اسے چیک اپ والے دن کی بات بلیک میل کر رہا تھا۔ مشال نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے گھورا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں ان سے، سمجھے تم؟ سیدھی ہو کر بیٹھتی ہوئے کمزور سی آوازیں بول رہی تھی۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ بینڈیج کر سکتے ہیں۔ زرام نے اپنے لبوں پر ملتی مسکراہٹ چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں، مگر ان کا لحاظ تو کرتی ہے نا۔ چہرے پر ہوئی ادھوری بینڈیج پر اس نے ٹیپ لگا کر ہاتھ سے ٹیپ دبائی اور ہاتھ نیچے گرایا۔ ہاں تو کرتی ہوں نا لحاظ، تو کیا اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ اپنی گردن پر سے شال ذرا سی ہٹاتے ہوئے وشال نے خفگی سے پوچھا۔ نہیں، صرف آج ہی کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ خود ہی شراب سے بینڈیج کو نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ کی بلیک میلنگ ہی کافی ہے۔ اسی گردن پر بینڈیج اتارتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اوفو، مشال کے لبوں سے سکاری نکلی، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ زرام نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ زور سے زیادہ درد ہوا کیا؟ اس کی غلافی آنکھوں میں دیکھتا ہوا متفق سے پوچھ رہا تھا۔ تو اور کیا، آہستہ سے نہیں کر سکتے تو؟ مشال اس پر برہم ہوئی۔ ایسے کیسے آہستہ کروں؟ ذرا سی انگلی بھی ٹچ ہو جائے اگر تو آپ میرا منہ لوچ ڈالیں گی۔ پرسوں کیسے ناخن مارے تھے منہ پر، دیکھیں ذرا، ابھی بھی نشان ہے۔ منہ دھوتا ہوں تو جلن ہوتی ہے۔ اپنا چہرہ سے قریب کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے گویا ہوا، آنکھوں میں چمکتی شرارت مشال نے معافی نہ رہی۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ پرسوں جب وہ فرسٹ ٹائم اس کی بینڈیج کرنے آیا تھا تو زرام نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا تو مشال نے نشال کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا ہی اس کا منہ نوچ لیا تھا۔ پھر بڑی ہی مشکلوں سے منتوں سے زرام اور نشال نے اسے منایا، تب کہیں جا کر اس نے زرگام سے بینڈیج کروائی۔ اب کیا کرنا ہے پھر؟ میں جاؤں کیا؟ بابا جان اکرم فاروقی پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ آپ مجھ سے بینڈیج کرواتے درد ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کسی اچھے اور صاف نیت کے اسکن اسپیشلسٹ سے آپ کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ یہ تو میں ہی انہیں یقین دلایا کہ میں بہت اچھے سے بینڈیج کرواؤں گا، مگر آپ تو خیر میں چلتا ہوں۔ پھر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر بڑی چالاکی سے اسے بلیک میل کر گیا، مگر اس بار وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ بیڈ سے اترنے لگا تو مشال جلدی سے بولی، رکو تو صحیح، تم ذرا آرام سے آہستہ سے کرو نا، اگر نرمی سے کرو گے تو بھلا کیوں درد ہوگا مجھے؟ مشال نے نگاہ جھکاتے ہوئے الجھن انگیز انداز میں کہا۔ زرام نے ایک بھرپور نگاہ اس کے گلابی چہرے پر ڈالی۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ چچکاہٹ کا شکار تھی۔ میں معصوم ہاتھ لگاؤں گا تو آپ کو نرمی یا سختی محسوس ہوگی نا؟ خیر، اب میں دوبارہ کوشش نہیں کروں گا۔ پیچھے چیخیں گا مت، اور پلیز مجھے مارنے کی کوشش تو بالکل مت کیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زرام نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنا انگوٹھا بہت آہستہ سے بینڈیج ہوئی گردن پر رکھا اور ٹیپ اتارنے کی کوشش کی۔ اگلے 2 منٹوں میں اس کی گردن سے بینڈیج اتارنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان 2 منٹوں میں اس کی مضبوط انگلیوں نے بار بار بڑی نرمی سے اس کی گردن کو چھوا تھا، مگر وہ آنکھیں میچے لب خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ہو گیا؟ ایک آنکھ کھولتے ہوئے مشال نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔
اس کی تکلیف برداشت کرنے کے چکر میں گلابی پڑتی آنکھوں سے نگاہ چڑھاتے ہوئے وہ مشکل بول پایا تھا۔ وشال اپنی آنکھیں کھول لی۔ اب یہ جو دوائی ہے نا، یہ کم لگانا، گردن پر بہت جلن ہوتی ہے اس سے۔ آئوڈین کی بوتل کو گھورتے ہوئے التجائیہ گویا ہوئی اندازہ بچکانا تھا۔ زرخام نے ہولے سے مسکرا دیا۔ زخم صاف ہی تو کرنا ہے نا، یہ کم لگاؤں گا تو ٹھیک کیسے ہوگا زخم؟ روئی پر آئوڈین لگا کر اس نے آہستگی سے روئی اس کی گردن کے زیڈ پر لگائی۔ وشال کو چیخنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ زرام نے سرت سے اس کی گردن پر دائیں طرف سے اپنا ہاتھ رکھ لیا، کچھ یوں کہ اس کی مضبوط انگلیاں وشال کی گردن کو پیچھے سے چھونے لگی۔ وہ اس کی انگلی کو ٹھنڈے لمس سے اپنی جگہ ساغ سی دے گی، جبکہ اس کی گردن کا زخم صاف کرتے زرام اپنے معصوم دل کی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بس 1 منٹ کی بات ہے، پھر جلن ختم ہو جائے گی، وشال کی شہرات پر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سلاتا زرام بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ انگلیاں ہموار گردن کو پیچھے سے چھو رہی تھی۔ وشال ہک دک سی اپنی پلکیں چپکائے وجود میں پھیلتی وحشت سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یک طرفہ پائیڈین کی جنن گردن کو جلا رہی تھی تو دوسری جانب زرخام کا لمس ٹھنڈے سرد آگ لگا رہا تھا۔ وشال کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اسے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ دور ہو جاؤ پلیز، وشال کے حلقے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ زرخام نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے اٹھایا۔ اس کا اپنا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وشال فوراً بیڈ گراؤنڈ سے چپکی۔ ہوگی بینڈ بج، بس دیکھا، صرف 2 منٹ کی تو بات تھی۔ اس کے بدحواس چہرے سے نگاہ چڑھاتے زرخام نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ وشال نے اپنا ہاتھ گردن پر لے جا کر بینڈیج والی سائیڈ کو چھونے کے بجائے دوسری طرف گردن کو چھوا، جہاں سے زرخام نے ابھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ جلن تو نہیں ہوئی؟ اس کے دھیان بٹانے کا زرخام مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وشال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے آنسو حلقے میں اتارتے ہوئے جواب دیا۔ زرخام کو بے ساتھ اس پر ترس آیا۔ وہ ان آنسوؤں کو چننے کا حق نہیں رکھتا تھا، ورنہ نہ پلکوں پر اترنے اس سے موتی رسان پر پھیلنے سے پہلے ہی چن لیتا۔ تم یہاں بیٹھے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں زرخام۔ چلو بازار نہیں جانا کیا؟ ملیحہ کی آواز پر چونک اٹھا۔ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا جس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ 11 بج رہے ہیں، ابھی تو مارکیٹس بھی نہیں کھلی ہوں گی۔ بیڈ سے اتر کر سیدھے کھڑے ہوتے زرخام نے لاپرواہی سے کہا۔ ملیحہ نے ایک نظر وشال کی جانب دیکھا جو پھر مشکوک نظروں سے زرخام کو گھورا۔ تم مجھے لینے لے جا رہے ہو یا ابو جی کو بتاؤں؟ ملیحہ نے اسے دھمکی دی۔ زرخام نے اس کی بلیک میلنگ پر اپنے تانبی سے چلو میری ماں، جب دکانوں کے شٹر بند پڑیں گے ملیں گے نا، تب رونا وہیں روڈ پر بیٹھ کر۔ زرخام نے منہ بسوڑا۔ کہا ان دونوں کی نوک جھونک سے وشال کی بدحواسی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ روڈ پر کیوں؟ گاڑی ہے نا، میں گاڑی میں بیٹھ کر تمہارے کندھے پر سر رکھ کے رہوں گی، ملیحہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یعنی سو کر کے میری شرٹ خراب کرو گی؟ نکاح زعیم بھائی کا ہے تو شرٹ بھی انہی کی خراب کرنی چاہیے نا۔ مجھے تو معافی رکھو بھائی، شام تک بھائی آ جائیں گے، انہی کے ساتھ جانا۔ چڑھانے والے انداز میں کہتا زرخام اس کے کمرے سے نکلنے کو دروازے کی طرف بڑھا۔ وشال نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈالی۔ زرخام کیا مسئلہ ہے؟ میں سچ میں ابو جی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ ملیحہ اس پر خفا ہوئی تھی۔ زرخام انسنی کرتا کمرے سے باہر نکل کے چکا تھا۔ ملیحہ بھی اس کے پیچھے لپکی، پھر جاتے جاتے پلٹی۔ کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہو گی؟ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وشال نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ گردن ہلاتے ہوئے مروتاً اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ ملیحہ دل مسو کر وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ وشال تھکے ہارے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی آنکھیں موڑنے پر ایک مہربان لمس گردن پہ محسوس ہوا، ساتھ ہی ایک جلتا نوچتا ہوا سرد لمس بھی زندہ ہو گیا۔ وشال نے گھبرا کر آنکھیں کھول لی۔ نگاہ دوڑانے پر بھی وہ جلاد وحشت بخشی اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ سوال کو وہاں نہ پا کر وشال نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اور یہ ہانسی آگے کیا ہوگا اگلی قسط میں پتہ لگے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی اگلی اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی قسط کے اندر۔